آپ سب حاضرین کو خوش آمدید، بہت سلام۔ ہمارے ساتھ اس وقت زوم پر موجود ہیں ارباب قلم کے انور کاظمی صاحب، جنید اختر، سکندر عبدالخیر صاحب، ہمارے بہت محترم کراچی سے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر سر انصاری صاحب، اور ہمارے دیگر مہمانان پروفیسر ستیہ آنند صاحب، محمد خورشید عبداللہ صاحب، غزالہ محسن رضوی صاحبہ، فاطمہ رمضان صاحبہ، درشن صدیقی اور صاحبہ، دل صدیقی صاحب، اور احمد رضوان۔ تو ارباب قلم کینیڈا نے ایک سلسلہ شروع کیا مکالمے کا، گفتگو کا، جس کے تحت ہم لوگ کسی نہ کسی اہم ادبی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں ہم کسی نابغہ روزگار شخصیت کو مدعو کرتے ہیں اور حاضرین محفل ان سے اس موضوع پر سوالات کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہماری آج کی محفل، اور ہمارا آج کا موضوع ہے تنقیدی اردو ادب کے تنقیدی افق۔ ہم نے ایک پچھلے مہینے اسی موضوع پر ایک محفل کی تھی، اس کی پہلی نشست تھی، اور اس میں ہمارے مہمان خصوصی تھے ہمارے آپ کے جانے پہچانے محترم پروفیسر سر انصاری صاحب، جن سے ہم لوگوں نے اردو تنقید کے حوالے سے سوالات کیے تھے۔ البتہ اس میں چونکہ سوالات ہمارے زیادہ تھے، تو ہم نے پھر اس نشست کا آج دوسرا حصہ، آج اسی کا دوسری نشست ہم نے منعقد کی ہے، جس میں ہم سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں ہمارا سلسلہ پہلے رکا تھا۔ تو آج بھی موضوع ہمارا وہی ہے، اردو ادب کے تنقیدی افق، اور اسی تسلسل میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی ایک دفعہ پھر بہت خوش نصیبی ہماری، اور ہم بہت ممنون ہیں کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہمارے ساتھ اردو ادب کی جانی پہچانی شخصیت، معروف شاعر، ادیب، نقاد، استاد پروفیسر سر انصاری صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو بہت شکریہ اور آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا جناب کہ آپ نے اتنی اچھی محفل پہلے سجائی کہ اس میں کچھ تشنگی رہ گئی، اور پھر اس کے بعد ابھی سے دوسرے حصے میں منتقل کیا گیا، ورنہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسی نشستوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی گئی وہ وہیں تک مکمل ہو جاتی ہے، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ کچھ اور سوالات ہمارے اہل علم کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو میں اپنے حسب مقدرت جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بڑا اچھا ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس طرح کے پروگراموں کو منعقد کرنے۔ بہت شکریہ سب، آپ کی سرپرستی اور آپ کی محبت اور آپ کی مدد کی وجہ سے ممکن ہوا، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا آج۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی خواتین حضرات کہ ہم نے جو سوالات پچھلی محفل میں کر لیے تھے ہم ان کو نہ دہرائیں، اب بات آگے بڑھے، اور جو باتیں ہم پہلے نہیں کر سکے تھے، جو ہمارے حاضرین محفل فیس بک پہ بہت سے لوگوں نے ہم سے سوالات کیے تھے، وہ تمام سوالات وہ ہم آج پوچھ سکیں۔ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے زوم میں یہاں پر جو چیٹ ونڈو ہوتی ہے، جو صاحب بھی کیونکہ اس وقت سب لوگ میوٹ ہیں، اور جو صاحب یا صاحبہ سوال کرنا چاہیں چیٹ ونڈو میں آپ ہمیں بتا دیں تو ہم آپ کو انمیوٹ کر دیں گے، اور پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو جس وقت بھی کوئی صاحب یا صاحبہ بات کریں گے اس وقت باقی لوگوں کو انمیوٹ رکھتے ہیں ہم لوگ، تاکہ شور نہ ہو اور باقی سب لوگ ان کو صحیح سے سن سکیں۔ تو جناب بہت شکریہ، اور سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا پروفیسر سر انصاری صاحب سے اس حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ذکر بھی ہوا تھا، پچھلی محفل میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ تخلیقی ادب جو ہے اس کو تمام انسانی علوم اور فنون لطیفہ کا محور و مرکز کہا گیا ہے۔ تو اس فوقیت یا فضیلت کی کیا وجہ ہے، اور ساتھ میں جو شاعری کے بارے میں بات کی گئی کہ شاعری تنقید حیات ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میتھیو آرنلڈ کا قول ہے کہ پوئٹری اور لٹریچر از دی کرٹیسزم آف لائف۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس میں چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ انتخاب جو ہے وہ ہماری ناقدانہ نگاہ کے لیے ہوتا ہے ضروری،
کہ ہم کتنی بصیرت رکھتے ہیں کہ موضوعات اگر پہلے چننے ہیں تو کون سا موضوع مناسب رہے گا، اور اس وقت ضرورت ہے ہمارے وجدان کو کہ ہم اس پر کچھ کہیں۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ پھر آپ کون سی حیت اختیار کریں گے، کہ اگر جیسے غزل ہے، نظم ہے، رباعی ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، کیا ہے، یا کوئی اور یعنی نثر میں بھی کوئی آپ کا حیت ہے، فارم ہے، تو وہ کون سی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کی تنقید پر ہی منحصر ہے کہ آپ کتنے تنقیدی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے الفاظ کی یا ڈکشن کی، تو ڈکشن میں بھی ظاہر ہے کہ ڈکشنری میں ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں، معاشرے میں ہزاروں الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ان کو اپنے موضوع کے اعتبار سے کس طرح منتخب کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے زندگی پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالنے سے ہی میسر آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات بالکل درست ہے کہ شاعری یا ادب جو ہے وہ تنقید حیات ہے، کہ آپ تنقیدی نظر سے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، خود اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اظہار کے پیرایوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے، اس کا مفہوم ہے یہ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، کراچی اور لاہور کی اگر ہم بات کریں یا کسی اور شہر کی بات کریں، یا ہم ہندوستان پاکستان کی بات کریں اور اردو کی جو نئی بستیاں ہیں ان کی بات کریں، تو ان مختلف جگہوں پہ جو لکھا جا رہا ہے، اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو کیا آج کسی دبستان کی نشاندہی ہو سکتی ہے، یا فی زمانہ کیا کسی دبستان کا عملاً وجود ہے؟ اصل میں یہ ہوا کہ جو دبستان پرانے تھے، جن میں آپ نے دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی کو جو ہے وہ سب سے پہلے یعنی یا تو قبول کیا یا ان کی نشاندہی کی، اور ان میں کچھ چیزیں ایسی مشترک اور متخالف پیش کی کہ جن سے معلوم ہوا کہ یہ الگ الگ اسکول ہیں، اپنے فکری لحاظ سے بھی اور پیرائے اظہار کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں، خود دکن میں بعض ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو مشترک موضوعات کہا جا سکتا ہے، اور اسے خود ایک دبستان وہاں کا بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہر جگہ یہ خیال ہونے لگا کہ ہمارے یہاں بھی اس قسم کی جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے، تو دبستان بہار بھی ہو گیا، دبستان رامپور بھی ہو گیا، جس میں داستانوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ پھر اب اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہاں پر دبستان لاہور اور دبستان سرگودا اور دبستان کراچی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ معارض وجود میں آئیں، اور اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ مماثلتیں ہیں کہنے والوں کے یہاں۔ تو یہ صاف نظر آتا ہے، آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے یعنی پنجاب کے جو شعراء ہیں ان کے انداز میں، اور ادھر جو جنوبی پنجاب ہے یا کراچی ہے یا بلوچستان ہے، اس میں کہنے والوں کا انداز ذرا مختلف ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فضا میں رہنے سے اور ایک قسم کے تجربات سے گزرنے سے جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کہی جائے اور پھر سب سے ہٹ کر بھی کہی جائے، تو اس میں پھر کچھ مماثلتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا اپنا انداز بیان بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے پھر یہ خیال ہوا کہ شاید اسے ایک دبستان کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دبستان کا تصور بھی ظاہر ہے کہ جو اسکول آف تھاٹ جو ہوتے پہلے فلسفے میں تھے اسکول آف تھاٹ، اس کے بعد وہ پوئٹری اور لٹریچر میں آ گئے، تو اسی کو ہمارے یہاں بھی قبول کیا گیا، اور اس طرح سے یہ دبستان جو ہے وہ ان کی نشاندہی کی گئی۔ اب ان میں یہ ہے کہ بہت سے اختلافی رائے بھی ہے، کہ کچھ لوگ مانتے بھی ہیں دبستانوں کو، کچھ نہیں مانتے۔ مثلا دو ادبی اسکول علی جواد زیدی نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ لکھنؤ اور دلی میں اتنے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مضامین یہاں آپ کہتے ہیں کہ ابتذال کے تھے، تو وہ مضامین آپ کو دلی کے شعراء کے یہاں بھی ملیں گے۔
یہاں آپ کہتے ہیں کہ تصوف ہے دلی میں، تو تصوف کے مضامین آپ کو لکھنؤ میں بھی ملیں گے. پھر لفظ کی اگر یعنی اصلاح ہوئی ہے جس ناسخ نے کیا اصلاح زبان، تو دلی میں بھی سودا اور حاتم اور میر یہ غالب تک آتی ہے یہ اصلاح زبان. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بھی بالکل واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کی طرح نہیں ہے، یہ اس میں بھی مماثلتیں ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ گویا کسی چیز کو اس کے اس باتی پہلو میں کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو ایک تخصیص کے ساتھ کس طرح سے قبول کرتے ہیں. جی سر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کیا کہتے ہیں دبستانوں کی، اس حوالے جی. سے ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ ان میں مماثلت بھی ہے اور فرق بھی ہے، اور ان دبستانوں کو آپ نے مطلب مختلف علاقوں کے حوالے سے تقسیم کیا کہ کراچی کا، لاہور کا، دلی کا، لکھنؤ کا. لیکن کیا آپ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہوئی دو ملکوں کی، تو اس کا بھی اس پر کوئی مطلب اثر پڑا؟ اور کیا اس سے نہ صرف یہ کہ دبستانوں کے تفریق، بلکہ کیا زبان کی اپنی حیت اور اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جی کوئی فرق بالکل. ہوا؟ جی صحیح فرمایا آپ نے، زبانوں کا بہت فرق ہوا. اب دیکھیے نا کہ یعنی دکن کی زبان جو ہے اس میں سبرس میں جو زبان ہے، یا اس کے بعد پھر ولی دکنی کے یہاں یا قلی قطب شاہ کے یہاں، تو اب جیسے قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پن، دیوانے کو کچھ پن دیا جائے نا، پیا باز پالا پیا جائے نا، پیا باز یکتل جیا جائے نا. اب یہ جو زبان ہے یہ دلی کی زبان سے اور پورے بر صغیر کی بقیہ جو زبانیں ہیں ان سے بالکل مختلف ہے. اسی طرح سے جو دہلی میں ہے، کہے ہے، آئے ہے، جاوے ہے، یہ جو انداز ہے، یہ چیز آپ کو لاہور میں نہیں ملے گی. تو یہ فرق ہے زبانوں کا. جی میرے خیال میں ایک سوال اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے بھی تھا تقسیم ہند سے پہلے، اب جب کہ پارٹیشنوں کے بھی 70 پر سال گزر چکے ہیں، تو اس دوران میں کیا تبدیلیاں آ گئیں؟ نہیں مطلب یہ کہ جو تقسیم ہے ہند سے پہلے جو ہے وہ یہ دبستان نہیں تھے جن کو اب ہم دہرا رہے ہیں، یا جہاں ادبی تاریخوں میں بھی دبستان سرگودا اور دبستان لاہور اور کراچی اور یہ تو اور ان پر تھیسس بھی لکھے گئے ہیں. یہ تو تقسیم سے پہلے نہیں تھے. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں آیا کہ ہمارا اپنا ایک تشخیص ہماری اپنی ایک ہونی چاہیے، ہماری اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے. اس شناخت کے تقاضے نے یہ دبستان بنائے. تو یعنی اس وقت اگر ہم بات کریں ہندوستان اور پاکستان میں بولی جانے والی زبان اور لکھے جانے والے ادب کی، تو یہ محض تشخیص کے لیے لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں، عملاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جی پاکستان اور ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تقسیم کے بعد، تو یہ جو لوگ اپنی یہ جو مختلف نام لیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ محض تشخیص کے لیے ہے، یا آپ کے خیال میں ہندوستان اور پاکستان میں مختلف چیز لکھی جا رہی ہے؟ مختلف بھی ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ وہاں اپنے طور پر شعوری لحاظ سے کچھ الگ فیصلے اور الگ تجربے ہو رہے ہیں، اور یہاں پاکستان میں الگ ہو رہے ہیں. تو فرق تو ہے ان میں. جی انور بھائی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھوں گا کہ اردو میں علمی تنقید نے جس دور میں ارتقائی منازل طے کی ہیں، کیا تخلیقی ادب نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے؟ کیا سمجھا نہیں میں؟ سوال کو ریپیٹ کیجیے. جی، سوال یوں ہے کہ اردو میں علمی تنقید نے جس دور میں ارتقائی منازل طے کی ہیں، کیا تخلیقی ادب نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے، یا تاثراتی تنقید یا تنقید کے دور طفلی میں بہتر ادب تخلیق ہوا ہے؟ نہیں، یہ ہوا ہے کیونکہ
پہلے تو ادب تخلیق ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ تنقید ہوتی ہے. تو تخلیقی ادب اور تنقیدی ادب ساتھ ساتھ چلے ہیں. تنقید نے البتہ یہ ہے کہ ان کے جو داعیات تھے ان کے بارے میں فیصلے کیے ہیں کہ آیا یہ درست ہے فلاں کا دبستان کہلوانا یا درست نہیں ہے، اور ان کے اپنے ظاہر ہے کہ دلائل ہیں اس سلسلے میں. تو تنقید اور تخلیقی ادب ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، اور اس سے پھر خود لکھنے والوں کو راہ ملتی ہے کہ بہت سی چیزیں اب باہر ہو گئی ہیں. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو تخلیق کار ہے اس کا تنقیدی شعور جتنا پختہ ہوگا اتنے ہی اس کے تخلیق کے معیارات بلند ہوں گے. اب جیسے مجنو گورکھپوری صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سن 30-32 تک تو افسانے لکھے، اس کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں جو افسانے لکھ رہا ہوں وہ زمانے کے ساتھ نہیں دے رہے، تو میں نے افسانہ نگاری ترک کر دی. اسی طرح ممتاز مفتی نے کہا کہ صاحب میرے پوتے پوتیوں نے مجھ سے کہا کہ اب آپ گرینڈپا آپ پراکسی سے افسانے لکھتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ نئی نسل کیا سوچ رہی ہے، کیا دیکھتی ہے، آپ کو کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہیے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے کچھ وقت نوجوانوں کے ساتھ گزارا، اور واقعی مجھے اندازہ ہوا کہ میں ان کے مسائل، ان کی طرز فکر، ان کے جو اپنے پرابلم ہیں ان کو میں نہیں جانتا تھا. تو میری پھر لکھنے کے اسٹائل میں اور موضوعات میں تبدیلی آئی. تو یہ ہے اپنی جگہ موجود کہ آپ کے اندر یہ شعور ہے کہ کہاں تک اس چیز کو پیٹتے چلے جائیں گے لکیر کی طرح، یا اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے. اور وہی ادیب زیادہ کامیاب رہتے ہیں کہ جن کے یہاں ایک ڈگر پہ چلنے کے بجائے مختلف تجربے ہوتے ہیں، ان تجربوں میں جو بھی کامیاب ہو جائے، اور اسی سے ادب کا یہ کارواں چلتا رہتا ہے. اب جیسے مرزا غالب ہے، انہیں خطوط اپنے اور اپنی اردو شاعری دونوں جو ہیں وہ بالکل ناکام اور نکمے معلوم ہوتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ساری ان کی شہرت اور ان کا جتنا مقام ہے وہ ان کے خطوط اور اردو شاعری سے ہی ہے زیادہ. تو یہ ادب میں کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ کوئی لکھنے والا بھی بعض دفعے نہیں کر سکتا. یہ زمانہ خود بتاتا ہے کہ کس چیز میں اتنا دم تھا، اتنا زور تھا کہ وہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے باقی رہ گئے. جی بہت شکریہ. اچھا میں اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال کریں، پروفیسر ستیہ پال آنند صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو حکم کیجیے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اتفاقاً ایسا ہے کہ چاہے سر انصاری صاحب عمر میں شاید مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب تقسیم وطن ہوئی اور ملک 2 حصوں میں بٹ گیا، بلکہ 3 حصوں میں بٹ گیا بعد میں، اور ایسے لگا جیسے اردو کے کچھ ادیب ادھر رہ گئے ہوں، کچھ ادھر آ گئے ہوں. لیکن چونکہ اس وقت تک دونوں ملکوں نے یہ طے کیا تھا کہ ڈاک کی ترسیل کی دریں جو ہیں پوسٹ آفس کی وہ ایک جیسی رہیں گی انگریزوں کے زمانے سے جیسے چلا رہی تھی، اور الگ خرچ نہیں ہوگا، تو سارے رسالے دونوں اطراف باقاعدگی سے گھومتے پھرتے رہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے شد و مد سے پاکستانی اخبارات میں بھی اور رسالوں میں بھی لکھا. میں 50 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، 52، 53، 54، 55 اور سوان. جی یہاں تک کہ کچھ میگزین جو لاہور اور کراچی سے نہیں بلکہ دیگر مختلف شہروں سے چھپتے تھے ان میں بھی لکھتے رہے. اب یہ حالت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ آپ کتنے نام گنوا سکتے ہیں اردو شعراء کے جو اس وقت باقاعدگی سے ہندوستان میں لکھ رہے ہیں، تو شاید 4-5 سے زیادہ آپ کے ذہن میں نہ آئے. اور یہی حالت ہوگی ہندوستان کی، جی ہاں یہی حالت ہوگی ہندوستان کی کسی مدبر کی کہ وہ پاکستان کے بارے میں یہ باتیں کر سکے. نتیجہ یہ ہے کہ
ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے سمجھتا ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ جب یہ لوگ اردو ادب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خود کو محدود کر دیتے ہیں اپنے ملک کے حساب سے. آپ کا اس کے بارے میں کیا فرمانا ہے؟ نہیں، بالکل آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے کہ اب بڑی تیزی سے جو اچھے لکھنے والے ہیں، بڑے لکھنے والے ہیں، وہ صفحہ ہستی سے غائب ہونے لگے، اور ان کی جگہ جو لوگ آئے ہیں وہ اتنے کیلیبر کے یا اتنے معیار کے نہیں ہیں. یہ مسئلہ دونوں جگہ ہے، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی. اور اس کا ایک سبب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تمام بین الاقوامی معاملات میں جا کے ڈھونڈنا پڑے گا، جن میں پہلی بات تو یہ جو 9/11 کا واقعہ ہے، یا اس کے بعد یہ جو افغانستان کی جنگ ہے، فلسطین کی جنگ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح یہ سعودی عرب اور یمن کا مسئلہ آ گیا ہے. پھر اسی طرح سے جو آپ کے اب یہ جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے، تو اسی طرح کولڈ وار کا ایک پورا دور گزرا ہے. تو ان چیزوں نے بھی سوچنے والوں پر اثر ڈالے ہیں. تو اب جو ہمارے وہ لوگ جن کو میں کہوں گا کہ اب جو 30s یا 40s میں ہیں اپنی عمر کے، وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے ہیں فلسفے، سائنس اور تاریخ اور دوسرے اہم علوم پر، جیسا کہ اس سے پہلے کی نسل دیا کرتی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو عام طور پر یہ شارٹ کٹ آ گیا ہے کہ کوئی بھی چیز نیٹ سے دیکھ لی جاتی ہیں، تو وہ اس سے وہ جو کتاب سے محبت اور کتاب سے جو کچھ بھی اکتساب کرنے کا ایک رومانس تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ پہلے کچھ ایسے بڑے نام ہوتے تھے جن کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا تھا. مثلا T.S. ایلیٹ کا کوئی بھی، یعنی میں نے جتنا بھی پڑھا ہے ترجموں کے ذریعے بھی، چاہے وہ جاپان ہو، چائنا ہو، یا عرب ہو، یا نزار قبانی ہو، یا کہ کوئی اور ہو، سب نے T.S. ایلیٹ کو یعنی قبول کیا ہے یا رد کیا ہے. اسی طرح سے جو سارتر اور کامو کا اور سیمون دے بووار کے اثرات آپ دیکھیے کہ ہمارے ناولوں پر بھی رہے ہیں. اب ایسی شخصیتیں خود دنیاوی اور عالمی سطح پہ بھی نظر نہیں آتی کہ جو اپنے ایک شخصیت سے آئنسٹائن کی طرح ایک پوری دنیا کو کنگال دیں اور اس پہ اثر ڈالیں، ڈاروین کی طرح کر دیں. اس طرح کی شخصیتیں اور ان کے فلسفے اب دنیا پہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور اسی کی وجہ سے جب وہ نظر نہیں آتے تو ہمارے یہاں اس سے اکتساب کا بھی سلسلہ نہیں ہے. تو ہماری تحریروں میں فکریاتی عنصر کم ہوتا جا رہا ہے، جذباتی اور سطحی عوامل زیادہ آ گئے. جی بہت شکریہ. آپ نے سارتر کا ذکر کیا تو ایک سوال یہ کہ سارتر نے کہا کہ ادب خود کو غیر مشروط مقصد کے بجائے ذریعہ سمجھے تو بیگانگی کا شکار ہو جاتا ہے. تو کیا سارتر کا یہ کہنا ادب برائے ادب کا پرچار نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ادب برائے ادب کے نہیں، ادب برائے زندگی کے قائل تھے. ان کی کتاب بہت مشہور ہے، واٹ از لٹریچر. اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہی ثابت کیا ادب ہے کیا، ادب کس کے لیے لکھا جاتا ہے، ادب کون لکھتا ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اب وہ چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی وہ کتاب ہے، اس لیے اس پر اس جنگ کے بھی اثرات انہوں نے محسوس کیے ہیں، اور ان کے حوالوں میں زیادہ تر اس زمانے کی وار پوئٹری اور وار لٹریچر کو انہوں نے اس میں پیش کیا ہے. لیکن یہ کہ زندگی سے جڑا ہوا رہا ان کا ادب. وہ انہوں نے ان کے ایک فلسفے یا نا نیٹ شیل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دس ورلڈ از فل آف ایونس اینڈ وی ہیو ٹو چوز دا لیسر ایون. تو لیسر ایون وہ مقصدیت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ جو ان کا دوسرا رخ ہے کامو، وہ تو اس کو ابسرڈ پہ بلیو کرتے ہیں، وہ اس کو ایک فیوٹائل ایکسرسائز سمجھتے ہیں
کہ انسان مقصدیت کے لیے کام کرے. تو یہ دو مکتب خیال رہے، لیکن ان میں ساتر کا تعلق جو ہے وہ زندگی سے رہا ہے، اور وہ عملی بھی رہے ہیں کہ انہوں نے الجزائر کی جنگ میں جس طرح عملی حصہ لیا اور اخبار بیچے اور کارنر میٹنگز کی. تو یہ گویا ایک ادیب کا اپنے تخلیقی عمل کے ساتھ ساتھ جو عملی حصہ ہو سکتا ہے وہ بھی ساتر نے اور ان کے بعد ساتھیوں نے کر کے دکھایا. جی بہت شکریہ. سکندر بھائی آپ کے پاس سوال تھا؟ جی میں یہ اب پہلے ایک سوال پوچھا گیا ہے ہندوستان پاکستان کے اندر جو اردو ترقی کر رہی ہے تو اس کی مختلف سمت ہو گئی ہے کیا؟ کیونکہ وہاں پر اس کو مسلمانوں کی زبان سمجھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مائنورٹی کا حصہ بن گئی ہے، اور ایک طبقے کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر پابندیاں بھی عائد ہیں. اور پاکستان میں دوسرے حال پہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے مسائل اور ہیں. تو اس تناظر میں اردو دو سمت میں جا رہی ہے ہندوستان اور پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ کا کچھ خیال؟ اصل میں نے جتنا بھی اندازہ لگایا ہے، چونکہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ ابھی جو ہے وہ یعنی ہمارے یہاں فکریاتی عمل ختم ہو گیا تحریروں میں تقریباً، اس لیے کہ لوگ اب امہات کتب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جو جہاں سے فکر کے سرچشمے پھوٹتے ہیں ان کی طرف جانا اور ان کے سے حصول حاصل کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت شاید ایسا آ جائے کہ جب اردو جو ہے صرف بول چال کی زبان رہ جائے، علمی کام اس میں اب نہیں ہو رہے ہیں. نہ پرانی کتابیں جو پوری کئی جلدوں میں جو چیزیں شائع ہوئی، جیسے جامعہ عثمانیہ میں تراجم ہوئے، دلی اسکول میں تراجم ہوئے، فورٹ ولیم کالج میں ہوئے، ان کو اثر نو اب کوئی لا نہیں رہا ہے. اور اس طرح کے جو ہے یعنی اب جیسے ایک ترجمہ ہوا ہے ابھی ایک چینی ناول کا، گنجی کی کہانی، تو یہ 1000 سال پہلے ایک خاتون شکیبو جن کا نام تھا، انہوں نے یہ ناول لکھا تھا، ابھی اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے. تو ایسے کام بہت کم ہو رہے ہیں. 20 کا ترجمہ 2 حضرات نے کیا ہے. تو یہ بڑے مشکل کام تھے، لیکن لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وہ کام جو اداروں کو کرنا چاہیے وہ افراد کر رہے ہیں. تو افراد کے اس طرح کے کام کرنے سے کوئی فضا نہیں بنتی، اس لیے کہ وہ اس کی نکاسی کیسے ہو، مارکیٹنگ کیسے ہو، اور اس کے اثرات جو ہوں ان کو کس طرح سے مختلف گوشوں میں پھیلایا جائے. یہ چیزیں جو ہیں یہ افراد تو لکھ کے رکھ دیتے ہیں اور اپنے دوستوں میں ایسے ہی تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کی پراپر مارکیٹنگ ہونی چاہیے، اداروں تک پہنچنا چاہیے، یونیورسٹیوں میں پہنچنا چاہیے. اب آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پر جو سرکاری کالج ہیں ان کو سال بھر میں 1000 روپیہ دیا جاتا ہے کتابوں کی خریداری کے لیے. تو اگر ایک ڈکشنری خرید لیں تو وہ بھی شاید 1000 سے زیادہ میں آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ توجہ ہی نہیں ہے علم کی طرف اور اس کے زبانوں کی ترقی کی طرف، اور اس طرف کے ہمارے ادب میں یا کلچر میں کوئی ترقی ہو، اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. لوٹ مار لوٹ کھسوٹ یہ مچی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں تو خاص طور پر بڑا مستقبل تاریخ سا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ. جی احمد رضوان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی نقاد کے لیے ادب کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور نفسیات کے علوم سے بہرہ مند ہونا کتنا ضروری ہے، اور کیا آج کا نقاد ان علوم سے کما حقہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں، یہی تو میں نے عرض کیا کہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اب تو بہت ہی کم یعنی ہم تو اپنے کراچی میں جو دیکھ رہا اس کو بتاتا ہوں کہ کالجوں میں نفسیات کا بحیثیت اختیاری مضمون بہت کم رہ گیا.
فلسفہ تو کہیں ہے ہی نہیں، صرف کراچی یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے، باقی کہیں نہیں ہے. جو نجی یونیورسٹیاں ہیں وہ کمائی پہ لگی ہوئی ہیں، ان کے یہاں زیادہ تر یہ جو ہے وہ سائبر کلچر کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے، ٹیکنالوجی اور یہ بزنس مینجمنٹ وغیرہ یہ چیزیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہے. تو ہیومینٹیز کی طرف اور یہ انسانی جو علوم ہے ان کی طرف توجہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کی طرف اور اس طرح کے جو کہ جس سے جاب اورینٹڈ جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. اس سے ظاہر ہے جو نتائج ہونے چاہیے وہ آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو سی ایس ایس کے امتحانات میں بھی مقابلے کے اور امتحانوں میں بھی لوگ جو ہے بری طرح فیل ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے انہیں کسی طرح سے یا کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ، ورنہ ان میں وہ لیاقت و قابلیت ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے. اور اس کے اسباب میں نے بتایا کہ وہ بہت دور رس ہیں اور بہت پھیلے ہوئے ہیں. ان میں یہ سب چیزیں شامل ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. جی شکریہ. اس سے پہلے کہ جنید سوال کریں، میں یاد دلاتا چلوں تمام حاضرین محفل کو کہ آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو جو زوم کی چیٹ ونڈو ہے اس میں آپ حکم کیجئے تاکہ ہم آپ کو انمیوٹ کر سکیں. جی جنید. یہ پچھلے پروگرام میں ہمارے کرم فرما کامران نفیس صاحب نے ایک سوال کیا تھا جو کہ وہ ایڈریس ہونے سے رہ گیا تھا، تو انہوں نے پھر درخواست کی ہے. تو ان کا سوال صاحب میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ کامران نفیس صاحب نے پوچھا ہے کہ سلیم احمد کی تنقید نے ادب پر کیا اثرات قائم کیے؟ کیا سلیم احمد کی اینٹائی غزل ظفر اقبال کی مخصوص شاعری کو سامنے لانے کا سبب بنی، اور کیا اس اینٹائی غزل نے اپنی اہمیت کو ثابت کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بہرحال ظفر اقبال سے پہلے بھی اور سلیم احمد سے پہلے بھی شاد عارفی کا نام آتا ہے، خلیل رام پوری کا نام آتا ہے، شکیب جلالی کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس طرح کے تجربے کیے. تو زبان کے بھی اور موضوعات کے بھی. اسی کو ظفر اقبال نے اپنے طور پر لسانی تشکیلات کا جب دور چلا جس میں سعادت سعید اور دوسرے اور حضرات شامل تھے، انہوں نے لسانی تشکیلات کے اس میں نئی زبان بنانے یا نئے الفاظ گڑھنے کے لیے، جیسے قلم کاغذ کا ڈب تحریر کے، اب یہ ان کا ایک مصرع ہے، اب معنی نکالتے رہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تجربے کے طور پہ آئیں. اس طرح کے مصرے سلیم احمد کے یہاں نہیں ملیں گے آپ. ان کے یہاں یہ ہے کہ بعض ایسے مصرے آئے ہیں کہ جن کو آپ اخلاقیات سے بعید کہہ سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے لکھے ہیں، اور اسی سے پھر اور لوگوں نے بھی اپنے طور پر اثر لیا. لیکن یہ سب آپ انفرادی تجربے کہہ سکتے ہیں، ان کا ادب پر مجموعی اثر کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ اب ظفر اقبال ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ فلاں شخص ظفر اقبال کے انداز میں لکھ رہا ہے تو پورے بر صغیر میں آپ کو ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا. تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک ذاتی حیثیت ہے جس کو وہ زیادہ عزیز سمجھتے ہیں کہ اس طرح لکھا جائے تو وہ لکھ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے ادب کی تاریخ پر اور ادب کے ماحول پر. ایک سوال اور ہے کامران نفیس صاحب کا ہی، جسے مختصر کر کے میں پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ کیا ادب میں لفظ کی کوئی عمر ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے بعد وہ لفظ مر جاتا ہے؟ لفظ کی الفاظ کی کوئی ایج ہوتی ہے، کوئی عمر ہوتی ہے جسے وہ پورا کرنے کے بعد مر جاتا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے کامران نفیس صاحب نے. نہیں، یہ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ نئے الفاظ آتے رہتے ہیں، پرانے الفاظوں کو نئے معنی دیے جاتے ہیں الفاظ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادب کے ترجموں کے ذریعے بہت سے نئے لفظ آتے ہیں. خود ہمارے پاکستان میں جو ہماری مختلف زبانیں ہیں ان سے آتے ہیں. کئی ناول ایسے لکھے گئے ہیں
کہ جن میں کہیں پوٹوہاری زبان ہے، کہیں جو ہے وہ سرائکی ہے، کہیں جو ہے وہ بلوچستان کی زبان ہے. کچھ شعراء نے بھی اس طرح کے اہتمام کیے ہیں کہ انہی کے علاقائی زبانوں کو یا قومی زبانیں جن کو اب کہا جاتا ہے ان کے الفاظ استعمال کیے جائیں. تو لفظوں کے استعمال میں تو برابر یہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور یقیناً جو کلیشے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو سکوں کی طرح گھس جاتے ہیں وہ پھر بازار میں چلتے نہیں. اسی لیے جو بعض دفعے کہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ روایتی شاعر ہے یا روایتی مصنف، تو اس سے مراد یہی کہ اس کے الفاظ، اس کے استعارات، اس کی تشبیہات وہ ایسی ہیں کہ جن میں اب زندگی اور توانائی اور لطافت باقی نہیں رہی. تو کوشش ہوتی ہے لکھنے والوں کی کہ الفاظ میں اپنے کوئی تبدیلی لائیں اور ان کو نئے پیرائے میں چیزیں اختراع کریں. جی شکریہ. ابھی جو کچھ باتیں کچھ آپ نے وجوہ کا ذکر کیا کہ علمی انحطاط ہو گیا اور جو دوسرے سماجی مسائل ہیں یا تعلیم پر توجہ نہیں ہے حکومت کی، تو ان سب چیزوں کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ. اور ساتھ میں ایک محمد حسین آزاد نے جو لکھا کہ زبانیں اپنے ابتدائی دور میں زیادہ اچھا ادب تخلیق کرتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ زبان میں کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے بعض زبانوں کا حوالہ بھی دیا، ان کے نام لیے انہوں نے. تو پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ ہمارے یہاں بڑا ادب لکھا نہیں جا رہا، اور اگر یہ تاثر صحیح ہے تو کیا باقی مسائل کے ساتھ جو آزاد نے جو بات کہی کیا وہ بھی ایک وجہ ہے؟ نہیں، لکھا تو جا رہا ہے ادب، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لکھا جا رہا ہے. لیکن جیسے ابھی آنند صاحب نے کہا کہ جو اس سے پہلے کے لوگ لکھنے والے تھے ان کا جو معیار تھا، ان کے جو اثرات تھے وہ اب ان نئے لکھنے والوں کے نہیں ہیں. تو ان کے اسباب بھی بہت سے ہیں جن میں سے چند ایک کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب تک کہ ایک پوری طرح سے طے نہ کر لے انسان کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب ہمارے یہاں اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ہے کہ بھئی جس طرح بورخیز لکھ رہے ہیں اس طرح لکھیں، جس طرح بلیک میجک پہ لکھا جا رہا ہے اس طرح ہم لکھیں، جس طرح سے جو ہے وہ اینٹی لٹریچر اور اینٹی غزل لکھی جا رہی ہے ہم بھی لکھیں. تو یہ جو اس طرح کے محرکات ہیں یہ ایک وقتی طور پر تو شاید کچھ لوگوں کو، جیسے اس سے پہلے زین غزلیں بھی لکھی گئی ہیں اور بھی بہت کچھ کیا گیا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر تھوڑی سی ایک ہلچل سی بچتی ہے، پوری جڑی جیسے چھوڑ دی جائے اس کے بعد وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. یہ دور وہی ہے. ابھی ہمارے نوجوانوں کو بہت ہی محنت کرنی چاہیے، جو میں بار بار کہتا ہوں مہات کتب کی طرف ان کا جو ہے وہ رجحان بالکل نہیں ہے. انہیں فلسفہ، تاریخ، نفسیات، سائنس یہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے بغیر کوئی ہمارا کوئی بہت بڑا ادب جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ذہن کی وسعتیں انہی علوم سے پیدا ہوتی ہیں، انہی کے مطالعے سے پیدا ہوتی ہیں. جی شکریہ. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ نثر نگار کا یعنی فکشن کے کالم یا مزاح میں نثر نگار کا اپنا اسلوب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ نثر نگار کو اسٹائلسٹ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات کیا خاص تنقید نگار کے لیے کہی گئی ہے؟ اور کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ تنقید ایسی ہو کہ تنقید نگار اسٹائلسٹ نہ کہلائے؟ تنقید نگار اسٹائلسٹ، جو ایک بات کہی گئی ہے کہ نثر نگار کو اسٹائلسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور کیا یہ بات خاص تنقید کے لیے کہی گئی ہے؟ کیونکہ فکشن میں تو اسٹائل ہو سکتا ہے. کیا محمد حسین آزاد کا یہ کہہ رہے ہیں ہم جو نہیں، یہ نے کہا ہے؟ میں یوسفی صاحب کو ایک جگہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مغرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نثر نگار ہے اس کو اسٹائلسٹ نہیں ہونا چاہیے.
سمجھنا نہیں میں جی مشتاق احمد یوسفی صاحب نے ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے. مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مغرب میں کہا یہ جاتا ہے کہ نثر نگار کو اسٹائلسٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو پسند نہیں کرتے اسٹائلسٹ ہونے کو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں, اسٹائلسٹ کا جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی اس بارے میں رائے یہی ہے کہ اسٹائلسٹ جو ہے وہ بعض اوقات کامیاب بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ناکام بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ محمد حسین آزاد کے آپ دیکھ لیجیے کہ آب حیات میں جو زبان انہوں نے لکھی ہے وہ دربار اکبری میں نہیں ہے, اور جو دربار اکبری میں زبان ہے وہ ان کے خطوط میں نہیں ہے. تو جب ایک ہی شخص لکھ رہا ہے تو اس کا اسٹائل ایک کیوں نہیں رہتا؟ اس کے معنی کہ اسٹائلسٹ جو ہے وہ طے کر کے لکھتا ہے کہ مجھے اس اسٹائل میں لکھنا ہے, تو وہ ہمیشہ ناکام تجربہ رہتا ہے کہ کسی کے اسٹائل میں لکھ دیا یا اپنے ہی اسٹائل میں لکھ دیا. تو ایک چیز لکھ دی, اب اس کے بعد کیا کیا میں. تو یہ اسٹائل جو ہے وہ عموماً حالانکہ یہ کہا جاتا ہے جو بفون کا مشہور ہے کہ اسٹائل از دی مین, کہ جیسا لکھنے والا ہوگا ویسا اس کا اسٹائل ہوگا, یہ زیادہ صحیح ہے بمقابلے اس کے کہ کسی طے شدہ اسٹائل کے تحت لکھا جائے. تو یہ ٹھیک کہا یوسفی صاحب. جی ایک سوال حسین حیدر صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. جی حیدر صاحب آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا. جی شہر صاحب بہت اچھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, اور مجھے یاد ہے آپ سے صرف ایک دفعہ بہت مختصر ملاقات ہوئی, لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ جو کتابیں ہیں یا جو تحریر ہے وہ انڈیویجول بیسس پہ ہو رہی ہے, ادارے نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے بھی آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی میں اپنی ایک کتاب ہے اس کو کس طرح پہنچاؤں, تو آپ نے بہت تنزن یہ جواب دیا تھا کہ پہلے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جو تمام لوگوں کو مدعو کریں, اور اس وقت آپ اپنے کچھ ادیبوں کو بھی خاص طور سے مدعو کریں, تو پھر کچھ بات بنے گی, ورنہ کتاب آپ کی جو ہے وہ اس کی جو تشہیر نہیں ہو سکتی آسانی سے. تو یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی اور میں نے اس پر بہت ہی مناسب جواب آپ نے دیا تھا, اور میں بہت مطمئن ہوا. کیا ابھی بھی یہی صورتحال ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ وہ یہی کہ جو ادیب ہیں ان کی کتابیں یا ان کی تخلیقات کو اداروں تک پہنچنا یا تنقید نگاروں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے. یہ میرا آپ سے جو بات ہوئی تھی اس میں میں نے یہ نتیجہ نکالا. تو کیا یہ بات ابھی تک صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ تنقید نگار ہیں یا عام قاری ہیں, ان کو کتاب خود خریدنی چاہیے, اور جو انہیں ویسے کوئی بھیج دیتا ہے تحفے میں تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن جو ادب سے تعلق رکھے گا اسے ظاہر ہے کہ تازہ ترین ادب کا مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں خریدنی چاہیے, اور اپنے عہد سے اس کو ذہنی طور پہ پابند اور بالکل جڑا ہوا ہونا چاہیے. جی مگر میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح لکھنے والا اپنی تحریروں کو تنقید نگاروں یا اور جو ادارے ہیں جو کتابوں کو مشتہر کرتے ہیں ان تک پہنچانے کا اب موجودہ دور میں کیا طریقہ رہ گیا؟ نہیں, یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ لکھنے والا پہنچائے تنقید نگاروں تک. یہ تو ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ صاحب یہ میری کتاب ان کی نظر سے گزرنی چاہیے, تو ایسا ہوتا ہے کہ 10-20 کتابیں نقادوں کو بھی بھیج دی جاتی ہیں. لیکن اصل کام تو یہ ہے کہ نقاد خود خریدیں, استاد خریدیں, اور اپنے طالب علموں کو تازہ ترین جو رجحانات ہیں ان سے روشناس کرائیں.
لیکن یہ رجحان پایا نہیں جاتا ہے، جو افسوسناک بات ہے۔ جی میرے پاس جی ایک منٹ جی، خورشید عبداللہ صاحب۔ جی خورشید عبداللہ صاحب آپ انمیوٹ کر لیں تو۔ جی فیصل صاحب، آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ جی ویسے تو کئی سوالات ہیں، اب گفتگو بہت تدریسی نوعیت کی ہو گئی ہے، تو ماشاءاللہ بہت علمی جو ہے وہ معیار بلند ہے، تو میں ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا سا معیار نیچے لاتا ہوں۔ سر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بہت بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو کلاسیک متون ہیں ہمارے، ہمارا کام جو ہے، یعنی میر کا کلیات ہے یا آتش کا انتخاب ہے یا مصفی کا کام ہے، تو کم سے کم میں میر کے بارے میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہمارے تمام لوگوں میں کسی کو بھی اس بات سے اختلاف نہ ہو کہ وہ ہمارے سب سے بڑے شاعر، مگر صورتحال یہ ہے کہ ان کا کوئی جو مستند کلیات مانا جاتا ہے وہ آج آپ کو بازار میں نہیں ملے گا۔ فورٹ ولیم کالج کے نسخے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ شاید میر کے دور میں جو ہے وہ مرتب ہو چکا تھا اور میر صاحب نے اسے خود دیکھا تھا، میں نے جب جالبی صاحب کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، مگر یہ کہ ہمارے اتنے علمی اور ادبی ادارے جو ہے جن کو حکومت گرانٹ بھی دیتی ہے اور ماشاءاللہ وہ بہت متمول قسم کے لوگ اور طریقے سے بھی امداد کرتے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ ایک میر کا کلیات بھی ایک عام قاری کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے سارے سوالات عام قاری کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، دوسرا سوال میں ابھی کر لوں ورنہ ہو سکتا ہے کہ فیصل بھائی پھر نہیں آپ میں آپ کو دوبارہ کر لوں گا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دوبارہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام قاری کی حیثیت سے جو میں بیشتر ناقدین کو جو ہے وہ ایسا پاتا ہوں کہ وہ ہم جیسے قارئین کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے ہیں بلکہ گمراہ کرتے ہیں ایک طریقے سے۔ مثلا یہ کہ مجھے ان کی ہائی ہیڈڈنس سے جو ہے وہ پرابلم اس طریقے سے ہے کہ مطلب ایک عام قاری کی حیثیت سے میرے لیے استاد قمر جلالوی اہم شاعر ہے، مگر مجھے آج تک کسی نقاد نے نہیں بتایا کہ وہ اہم شاعر ہے۔ ان پر کوئی کام مجھے آج تک جو ہے، کوئی مضمون، کوئی کتاب، کوئی اس طرح کی ریسرچ جو ہے وہ کم سے کم میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور تیسری بات یہ کہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں جو علوم کے شعبے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک عام طالب علم کے ذوق کو جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے یا پروان چڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ میں خود ایک یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں پچھلے 15-16 سال سے، میں دیکھتا ہوں کہ ہر علوم کے تخصیصی شعبے کے لوگ تو بلائے ہی جاتے ہیں، مگر یہ کہ ہر علوم کے جو ماہر ترین لوگ ہیں وہ ہماری یونیورسٹی میں جو ہے وہ طالب علموں کے لیے بلوائے جاتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کو ورک شاپس کروائی جاتی ہیں، پڑھایا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ میرے خیال میں ہماری شہر کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، شاید پاکستان کی بھی بڑی یونیورسٹی ہے، اس نے آج تک، یعنی مطلب یہ جو وزٹنگ فیکلٹی کا تصور ہوتا ہے یا اس طرح کا تصور ہوتا ہے کہ اہل علم کو بلا کر کے جو ہے وہ طالب علموں سے جو ہے وہ روشناس کرایا جائے، ان کو ایک نئی باتیں سنیں، وہ ان کے علم میں اضافہ ہو، تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ مطلب کبھی کراچی یونیورسٹی نے جوڑ صاحب کو بلایا ہو لیکچر دینے کے لیے، یا مدنی صاحب کو بلایا ہو، یا ہمارے سلیم احمد کو بلایا ہو۔ تو یہ تین باتیں ہیں: نقادوں کی ہائی ہیڈڈنس، قدیم اور اہم متون کی کمیابی بلکہ نایابی، اور ہمارے جو شعبہ جات ہیں یونیورسٹی کے، ان کی جو ناکامی ہے ہمارے طالب علموں کے ذوق کو پروان چڑھانے میں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی۔ ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جب تک کہ متون جو ہیں وہ سامنے نہیں ہوں گے، صحت کے ساتھ ان کو مرتب نہیں کیا جائے گا، تو جو تحقیق کے یا تنقید کے نتائج نکلیں گے وہ گمراہ کن ہوں گے۔ اس لیے کہ خود کلیات میر میں قائم اور سوز اور حاتم کے اور سودا کے کلام جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، تو جب تک یہ الحاقی کلام نکال کر الگ نہ کر دیا جائے تو اس وقت تک صحیح فیصلہ کرنا، مثلا وہ مشہور شعر جو ہے میر کا، میر کے نام سے جو منسوب ہے کہ یوں پکارے ہیں مجھے پوچھا ہے جانے والے، ادھر آبے ابے او چاہ غریبہ والے، یہ
تسلیم کا ہے، امیر اللہ تسلیم کا شعر ہے، یہ میر کا شعر نہیں ہے. جی ہاں. تو اب یہ کہ اس طرح سے وہ برابر، کیونکہ لب و لہجہ ایسا ہے تو اسے اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ واقعی ضروری ہے کہ محقق جو ہے وہ متون کا مختلف اختلاف نسخ کو سامنے رکھ کر اور ایک صحت کے ساتھ ایک صحیح قسم کا نسخہ تیار کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور ادیب و شاعروں کے ہوئے ہیں، لیکن میر کا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ سب سے بڑے شاعر ہیں ہمارے، اور انہی کا کلام اگر صحت کے ساتھ نہ ملے تو پھر سارے دعوی بیکار ہو جاتے ہیں. جہاں تک کہ یونیورسٹیوں کا تعلق ہے، وہاں میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ اساتذہ کو جو ہے وہ زیادہ تر فکر رہتی ہے کہ ہمارا گریڈ کب بدلے گا، ہمیں کتنے اور الاؤنس ملیں گے، ہمیں نیکسٹ ہمارا پروموشن کب ہوگا. ان چیزوں میں زیادہ لگے رہتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا، یعنی میرے زمانے میں پھر بھی کسی حد تک ٹھیک تھا کہ اب جو ہے وہ کوئی یہ کہتا ہو کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی یا رسالے میں فلاں مضمون پڑھا اور اس پہ کوئی گفتگو ہو جائے یا کوئی بیٹھ کر مباحثہ ہو جائے. یعنی پہلے یہ تھا کہ ہم نے فرمان فتح پوری، ہم اور مسعود برکاتی وغیرہ بیٹھ کے یوں ہی ایک مکالمہ کر لیا اور اس کو ٹرانسکرائب کر کے نگار میں چھاپ دیا. تو اس کے کوئی معاوضہ نہیں ہے، اس کے کوئی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی ذاتی تسکین اس سے ہو جاتی تھی کہ ہم نے کچھ کیا. لیکن اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں. دوسرے یہ کہ میں سب سے زیادہ مخالف جس چیز کا ہوں، جس نے ہماری تعلیم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا، وہ ہے سیمسٹر سسٹم. سیمسٹر سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص قسم کا چھوٹا سا کورس پڑھا کر، اور پیپر بھی وہی شخص بناتا ہے کہ جو اس کا پڑھانے والا ہے، تو اس کے بعد پیپر بھی وہی جانچتا ہے. تو اب اگر فرض کیجیے اس میں سے 4 ٹاپک پڑھائے ہیں اور 4 میں الٹ پھیر کر کے اس نے 6 سوال دے دیے ہیں، تو اسی میں سے سب کچھ آئے گا. اس کے بعد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو سیمسٹر نے جو ہے وہ ہمارے نظام کو زیادہ جو ہے وہ تباہ کیا ہے. پھر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ باہر سے شخصیتوں کو کیوں نہیں بلاتے، تو طلبہ اس پر احتجاج کرتے ہیں. صاحب یہ تو وقت کا ضائع کرنا ہے، یہ ہمارے سوالات تھوڑے آئیں گے، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں ہمیں تو وہ بتائیے جو پرچے میں آتا ہے. تو اب یہ کہ ایک طرف یہ ہے، پھر بعض ہمارے چانسلرز نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب جاب اورینٹیڈ ایجوکیشن ہونا چاہیے، لہذا سب اسی فکر میں رہتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب فزیالوجی میں اس کو کہ جو پولٹری فارم جو ہے اس کا کورس شروع کیا گیا تھا، تو ہر شخص پولٹری لے رہا تھا اپنے حساب، اب اس میں کتنے پولٹری فارم بنے. تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے پچھلے دنوں یہ سائبر کلچر کا تھا، لوگ اس کی طرف دوڑ رہے تھے. اب جب جرمنی نے پابندی لگا دی کہ اب ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، تو یہاں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہاں بہت زیادہ ہو گیا تھا، کروڑوں لوگوں کے پاس یہ ہے اور اس سے ہمارے معاشرے کے اخلاقی اثرات پڑ رہے ہیں برے. اب تیسرا جو آپ کا سوال ہے وہ ہاں اس پر جی ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ صاحب ظاہر ہے کہ جو شخص لکھتا ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ہم چوبن دیگرے نہیں، تو لہذا وہ جو بھی اس کا انداز ہے، اب جیسے انہوں نے کہا تھا اسمت چغتائی نے، میں نے کہا صاحب وہ بعض جو ہماری ترقی پسند ہے انہیں آپ لوگوں سے شکایت ہے کہ کب تک کہ آپ جو ہے وہ ان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے. تو کہا کہ اب کب تک ہم ان کی انگلی تھام کے چلاتے رہیں گے. تو یہ طے کر چکے ہیں لوگ کہ بھائی ہمارا زمانہ ہو گیا، جو پڑھنا لکھنا تھا وہ ہو گیا، اب نئے لوگ آئے، اب کوئی اور کرے پرورش گلشن غم. تو اب وہ کوئی اور والے آ نہیں رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی جو تشویش ہے وہ یہی ہے کہ وہ آ نہیں رہے. اچھا فیصل، میں ایک سوال پوچھ لوں؟
سکندر بھائی 1 منٹ، ہمارے شاہد حسن صاحبہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. بالکل. یہ غالباً زوم یوزر شاہد حسن صاحبہ آپ ہیں؟ ہاں جی ہاں بالکل. جی اچھا، تو نہیں، میں تو پہلے سوالات تو کر چکی تھی پہلی نشست میں، تو آج میرا مقصد تو صرف سننا تھا، لیکن چونکہ سار صاحب نے بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، چونکہ میرا بھی تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی رہا ہے، تو یہ جو جس طرح کی ہمارے اسٹینڈرڈ میں جس طرح کی کمی ہے، یا جس طرح سے ہمارے ہاں تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اس کی جتنی خرابیاں ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، اور ان کو تو اتنی آرام سے وہ درست ہوں گی بھی نہیں، کیونکہ جو لوگ بھی تعلیم کے شعبے میں اس وقت ہیں وہ جینون ایجوکیشنسٹ ہیں بھی نہیں، اور ان کا ٹارگٹ بھی وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک ٹیچر کا یا ایک جینون ایجوکیشنسٹ کا ہونا چاہیے. تو یہ سب معاملات تو ہیں، لیکن میں ابھی یہ بات سن رہی تھی جیسے میر کے دیوان کے حوالے سے جو بات کہی گئی، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ اس وقت ہمیں نقاد سے زیادہ میرے خیال ہے محقق کی ضرورت ہے، جو پہلے چیزوں کو درست کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پڑھیں اور دیکھیں. اور ایک اور سوال جو میرے ذہن میں، چونکہ تنقید کے حوالے سے ہی سب سے بات ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ آ رہا تھا کہ مغرب میں جو ہے وہ زیادہ تر جو کسی تخلیق کار کی تخلیقات کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ علم نفسیات کی اس سے کام لیا جاتا ہے، مدد لی جاتی ہے کہ جو بھی اس نے لکھا ہے اس کی تخلیق کا محرک کیا تھا، اور اسی سے اس کے پورے اسلوب کا اور اس کی اپروچ کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ لکھ تو ہم لوگ بھی بہت دنوں سے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنے طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں. مجھے بھی ہمیشہ ہی یہ رہا کہ اس بات کا دکھ رہا کہ کسی سینئر نے نا کبھی آپ کو گائیڈ نہیں کیا، کبھی آپ کو پڑھا نہیں، بلکہ پڑھا بھی نہیں، مطلب ایک بے خبری ہی رہی. اور تو یہ جو اب آنے والے جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہو رہے ہیں اس بات سے کہ ان کو نہیں کوئی دیکھ رہا، نہیں پڑھ رہا، نہیں گائیڈ کر رہا. تو اور اگر کر بھی رہا ہے تو وہ صحیح رخ سے نہیں بات آگے بڑھ رہی ہے. تو جو تخلیق کے معیار تک پہنچنے کی بات ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو میں یہ پوچھ رہی تھی صاحب سے کہ ہمارے ہاں یہ علم نفسیات کا تو میرا خیال ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس طرح چیزوں کو پیش کیا جائے گا. تو اردو میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ خود سحر صاحب بھی جانتے ہی ہیں. اب یہ ہے صاحب کہ اب اپنا ہی ذکر تھوڑا کر رہا ہوں میں، اور اس کو جس طرح بھی آپ قبول کریں، کہ میں نے وہاں اپنے شعبے میں یہ کہا ایک مرتبہ کہ صاحب ہمارے ایم اے کے طلبہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایلیٹ کتاب کا نام ہے یا آدمی کا، اور ایلیٹ جو ہے وہ کتاب ہے یا کوئی شاعر ہے. تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جو دیگر علوم ہیں ان سے بھی تھوڑا تھوڑا واقف ان کو کرایا جائے. تو اس وقت کے جو صدر تھے انہوں نے کہا ارے بھائی کون پڑھائے گا، یہ تو سب سید اور غالب پڑھانا ہی مشکل ہوتا ہے. خیر وہ ٹل گئی بات. اس کے بعد جب ابوالخیر کشفی صاحب آئے تو وہ ذرا نئی چیزوں کو قبول کرتے تھے، میں نے یہ ان کے سامنے رکھا تو وہ تیار ہو گئے. اور اس کے بعد ہم نے یہ کورس بنایا کہ ادب کا تعلق عمرانیات سے، ادب کا تعلق نفسیات سے، ادب کا تعلق تاریخ سے، ادب کا تعلق فلسفے سے. اور اس کے بعد یہ جو پڑھانا جن لوگوں نے شروع کیا وہ یقیناً اس وقت ایسے تھے کہ وہ ان چیزوں سے پوری طرح بہرہ تھے. کیونکہ اب مجنو صاحب کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے جو رسالہ شوپنہار پہ لکھا تھا تو اب علامہ اقبال تک نے اس کی تعریف کی تھی. تو ایسے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ تھے جو پڑھاتے تھے. تو یہ ایک تو بات تھی کہ جس کا اثر کچھ ہوا کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی اگر ایڈلر نے کیا کہا ہے، یا پھر اگر ہم بار بار کہتے ہیں کہ احساس کمتری ہے تو یہ کیا چیز ہے، یا ہم جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ نرگسیت ہے تو یہ نرگسیت ہے کیا چیز. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے وہاں پر پڑھائیں. اور اس بعض کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ جو کالج فار ویمن ہے، جنا یونیورسٹی فار ویمن، وہاں بھی انہوں نے، میں نے وہاں پہ 8 سال پڑھایا
تو انہوں نے یہ کورس اپنے ہاں اڈاپٹ کر لیا. پھر اسی طرح اردو کالج والوں نے کیا اڈاپٹ. تو اگر کوئی مثال ہو تو لوگ توجہ ضرور دیتے ہیں کہ ہاں اس طرح کا کام ہونا چاہیے. تو یہ ایک تو بہت ضروری ہے کہ طالب علم ہو. دوسری بات ہے کہ استاد کے لیے میں نے یہ تعریف پڑھی تھی ہمیشہ اور اس کو صحیح سمجھا کہ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ طالب علم کے اندر اپنے مضمون کا ذوق پیدا کرے. اگر وہ اپنے مضمون کا ذوق نہیں پیدا کر سکا ہے تو وہ استاد نہیں. تو اب یہاں تو طرح طرح کے استاد آئے ہوئے ہیں تو ان کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی صحیح بات کوئی علم پہنچتا نہیں. اب جہاں تک کہ تنقید کا تعلق ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو تنقید حالی نے لکھ دی اس سے آگے ہمارے لوگ نکلے ہی نہیں ہیں اب تک. وہی جو لکھیں گے اگر مرثیے پہ تو وہی لکھیں گے جو آزاد یا شبلی یا حالی لکھ چکے ہیں. یہ اپنی کوئی نئی بات کوئی اس میں سے کوئی ایسا نیا پہلو وہ تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں. اسی طرح سے رباعی پر کوئی اہم کام نہیں آیا حالانکہ ہمارے بہت سے اہم شعراء رباعی کو ہوئے لیکن کوئی بہت اہم کام رباعی پہ بھی نہیں آیا. تو ہم تو یعنی جو ہمارے کلاسیکل لٹریچر ہے اس سے بھی پوری طرح عہدہ بھرا نہیں ہو سکے. اب اس کے بعد جب ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم جدید ہو کر دکھائیں تو پھر ہم چلے جاتے ہیں کنسٹرکشنزم اور ڈی کنسٹرکشنزم کی طرف. اور پھر اس طرح سے جو ہے ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی مغرب نے تو اپنی بائبل کو ڈی کنسٹرکٹ کر دیا, آپ اپنے کیا مذہبی کتابوں کو کر سکتے ہیں؟ تو جب نہیں کر سکتے تو ان چیزوں میں قدم رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ محض یعنی ایک پوسٹ مین بنے ہوئے ہیں بعض ایسے نقاد کہ وہاں کے خیالات یہاں پہنچا دیے اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور سمجھا کہ ہم نے جدید تنقید کا حق ادا کر دیا. تو بہت ہی جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. بہت مشکل سے چیزوں کو شاید سدھارا جائے کبھی. مجھے تو یہی صورت حال نظر آتی. جی شکریہ. فہیم بھائی آپ انمیوٹ کر لیجیے, آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا اپنی طرف سے. اچھا, اس دوران میں ذکر کرتا چلوں کہ جو بھی حاضرین میں سے جو بھی سوال کرنا چاہیں وہ چیٹ ونڈو میں کہہ دیں ہم سے. اور خورشید بھائی آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے تو ایسی بات نہیں, اگر آپ دوبارہ کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ حکم کیجیے گا چیٹ ونڈو میں اور ہم آپ کو لے لیں گے. اور اچھا, ایک بات میں ضرور کہوں گا, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شاید حسن کے سوال کا ایک حصہ ہے. یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نقاد لکھنے والے اپنے ساتھ لاتے ہیں. اب یہ توقع رکھنا کہ مثلا آج کل کے جو شاعر اور شاعرات ہیں ان پر ممتاز حسین لکھیں گے یا مصطفیٰ حسین لکھیں گے یا مجنوں گورکھپوری لکھیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ لا حاصل ہے یہ توقع. لیکن جو بات میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ نقاد لاتے ہیں, تو آج ہی آپ دیکھیے کہ ڈان میں حارث خلیق کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے 3 شاعرات کا تذکرہ کیا ہے. اس میں ایک عشرت افری ہے, ایک شاہدہ حسن ہے اور ایک نسیم جو ہے وہ نسیم سید. ان 3 کا ذکر کیا ہے انہوں نے. تو اب یہ وہاں لکھنے والے تو وہی آئیں گے جو اس سینسیبلٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جی شکریہ. سکندر بھائی آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. فہیم شہناز صاحب آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا. جی سکندر بھائی. میں سر صاحب گلوبلائزیشن کے بارے میں 2 سوالات ذہن میں ہیں کہ گلوبلائزیشن عالمی ادب کے رنگوں کو دھندلا کر یک رنگی پیدا کر رہی ہے, کیا ایسا ہو رہا ہے اور کیا یہ پریشانی کی بات ہے؟ اور اسی طرح سے گلوبلائزیشن کی خاطر لوگوں میں جو
لایانیت پھیلا کر انہیں اجتماعیت اور مقصدیت سے دور کیا جا رہا ہے، اس صورتحال میں تبدیلی کی کوئی راہ ممکن ہے؟ یہ تو ہے صاحب، یہ تو گلوبلائزیشن جو ہے یہ تو نوآبادیات کی بہت ہی سنگین قسم کی صورتحال ہے کہ اس وقت تو صرف ایک کوئی قوم ہوتی تھی جس کے تسلط میں کچھ علاقے ہوتے تھے، اب پورے گلوب کو انہوں نے ایک انداز میں لے لیا، اور جو نیو ورلڈ آرڈر بنایا تھا اور اس کے بعد اب ان کی کتاب آئی ہے کسنجر کی، اس میں بھی اب جو موجودہ دنیا کا حال ہے اس کی طرف بھی ان کے اشارات ہیں۔ تو پورا کا پورا مسئلہ یہ ہے کہ پورے جو ہماری اپنی سوچ ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے جو اب جیسے جو جتنے ڈرامے پست ہمارے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہی لوگ تھے لیکن ایسا نہیں تھا، کچھ سبق آموز ہوتے تھے، کچھ فوڈ فار تھاٹ ان میں نظر آتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ صرف اس بات پر کہ اس کی ریٹنگ کیا ہوگی اس میں لگا دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو یہ ورلڈ ٹریڈ کا جو سلسلہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے تمام کے روزانہ پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے، آٹے میں اضافہ ہو رہا ہے، آخر کب تک انسان جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اب بھی سستا ہے، تو یہ غلط اس لحاظ سے ہے کہ ان کے یہاں قوت خرید زیادہ ہے، ان کے روپے کی قیمت ہمارے روپے سے زیادہ ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو اس لیے وہ نہیں اس طرح معلوم ہوتے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارے ادیب اور شاعر بھی تقریباً بے بہرا ہے، اور وہ اس چیز پہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کو توڑ کرنے کے لیے ہمیں تخلیقی سطح پہ کیا کام کرنا چاہیے، کیونکہ تخلیق کا مقابلہ کوئی جبر نہیں کر سکتا، جو بھی جبر آئے گا سامنے وہ تخلیق کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن اس کے لیے قوت ہونی چاہیے قلم میں کہ کیا لکھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ فہیم شناز صاحب شاید کچھ آپ کو انمیوٹ کرنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، کوشش کیجیے دوبارہ، اور نہ وہ ہیں کیا تم سے چیٹ کر رہے ہیں، وہ ہیں موجود یا نہیں؟ ہاں فہیم بھائی ہیں، اور وہ انمیوٹ کرنے کی کوشش کریں، کسی وجہ سے ہو نہیں پا رہا ہے، دیکھو اگر رخشا صدیقی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی درشن صدیقی صاحبہ، ہاں انمیوٹ کرنا ہوگا آپ کو۔ جی میرا سوال ہے، تنقید کون لوگ کر سکتے ہیں اور نقاد کے لیے کون سی علمی قابلیت درکار ہے؟ نقاد کو تنقید کون لوگ کر سکتے ہیں اور نقاد کے لیے کون سی علمی قابلیت درکار ہے؟ دیکھیے علمی قابلیت تو ظاہر ہے کہ جن مضامین کو وہ پڑھ رہا ہے اس سے اس کی واقفیت بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر شاعری سے اس کا کوئی تعلق ہے اور اس سے وہ تنقید کرنا چاہتا ہے تو شاعری کے جتنے لوازم ہیں اور اس کے جتنے چیز شرطیں ہیں، صنائع بدائع ہیں اور اس کے مختلف اسالیب ہیں، ان سے اسے واقفیت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو وہ پورا ادب مطالعہ کر لینا چاہیے جو اس سے پہلے لکھا گیا ہے، اور اگر وہ واقعی نقاد ہے تو وہ کام وہاں سے شروع کرے جہاں تک کہ اب تک ہو چکا ہے کام، اس لیے کہ کسی بھی خیال کو دہراتے رہنے سے اور کسی بھی شخص کی اسٹائل کو اپنانے سے کوئی نئی بات نہیں پیدا ہوتی، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے، اور یہ پہلے طریقہ تھا بھی، جیسا کہ فیض صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے اور زبانی بھی ہمیں بتایا کہ ان سے پطرس صاحب نے کہا کہ بھائی تم جو ہو وہ گوئتے پر ایک مضمون لکھو، اور پہلے جا کر جتنی بھی کتابیں اور رسالے اور مضامین لائبریری میں ہیں ان کی ایک فہرست بنا کے لاؤ، تو انہوں نے وہ کام کیا اور لے جا کے دکھا دیا، کہا بس ٹھیک ہے ان کو پڑھو اور اس کے بعد جو کچھ لکھنا ہے وہ لکھو۔ تو یہ اصل میں تربیت ہوتی تھی، تو وہ تو اب ہو نہیں رہی ہے، گائیڈ بک سے پڑھتے ہیں لوگ،
नकल से पास होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मामला बयान करना। जी हुसैन हैदर साहब। सैर साहब, ये तो ग्लोबलाइजेशन से तो कोई मफर है नहीं। क्या अदब जी, क्या अदब इतना ताकतवर है कि इस नए चैलेंज का मुकाबला करके कोई नई राह निकाले जो हमसे बेहद मुख्तलिफ हो? ऐसा कोई इंडिकेशन है? नहीं, अब देखिए ना, ग्लोबलाइजेशन में जो है वो कल्चर इन्वॉल्व हो गया है। अब आप कराची यूनिवर्सिटी में भी और बाज़ और इदारों में भी, ये मैं नहीं कहता कि ये गलत है या सही है, लेकिन जीन्स पहनने का और स्पोर्ट शर्ट पहनने का लड़कियों में भी बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। जब आप अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे तो अदब तो नाम ही कल्चर का है, कल्चर में जितनी चीज़ें आती हैं वो अदब में शामिल होती हैं। अगर आप उससे बेबहरा हो जाएं और फिर एक सुपरफ्लुअस कल्चर की तरफ चले जाएं, जैसा कि इनके कोशिशें हो रही हैं, जो ये चाहे बाजार में जाकर फर्स्ट हैंड खरीदें या सेकंड हैंड खरीदें, लेकिन बेइंतहा इसका कंजम्पशन हमारे माशरे में हो रहा है। और न सिर्फ तालीमी इदारों में बल्कि आम आदमी भी, चाहे वो एक मैकेनिक ही हो, चाहे वो एक आम सा कोई फ्रूट मार्केट का कारिंदा हो, सब इस कल्चर को अपना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब ये इस तरह का कल्चर आता है तो पढ़ने का और लिखने का रुझान भी ख़त्म हो जाता है। उसमें भी फिर ये होता है कि या तो शॉर्टकट हो या कोई ऐसी चीज़ें हो कि जो एक बहुत ही सतही एंटरटेनमेंट पे जाके ख़त्म हो जाए। तो ये रुझान है आजकल। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये फैसल, फेसबुक पे वली आलम शाहीन साहब ने एक सवाल किया है। जरूर। तार साहब, थोड़ा सा हटके एक बात कही गई है, लेकिन वली आलम शाहीन साहब ऑटवा से पूछते हैं कि क्या जस्टिस फवाद ख्वाजा के उर्दू के नफाज के सिलसिले में अदालती हुक्म की रोशनी में कहीं कोई मस्बत नताइज सामने आए हैं? किसके सिलसिले में? जस्टिस फवाद ने उर्दू के नफाज के सिलसिले में जो अदालती हुक्म दिया था। वो उसके लिए ये हुआ कि हमारी जो मुलाकात हुई गवर्नर सिंध से, तो हमने कहा कि साहब ये बड़ी अजीब बात है कि चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास कुव्वत नाफिजा नहीं है, तो अब ये कौन इसको नाफिज करेगा? तो कहने लगे इसको छोड़िए, सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि वो ऑर्डर उन्होंने किस जबान में लिखा था कि उर्दू को नाफिज किया जाए। I am the head of the Urdu department. जनाब जी बस में हकायक हम छुपाते हैं हकायक से, वरना सब चीजें वाज़ेह है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सिकंदर भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अभी इस मौके पर? खुर्शीद अब्दुल्ला साहब ने कुछ दोबारा पूछना था शायद। जी खुर्शीद भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नहीं, वो मेरा ख्याल में आपने जो है जो कमेंट मैंने लिखा था वो आपने अब मुलाजा फरमाया है। मुझे जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया था, मगर ये कि वो मेरी कुछ तसल्ली नहीं हुई। क़िबला ने जो है वो जरा जुदरसी से काम लिया, खुसूसन इसलिए कि देखिए बात ये होती है कि कारी की तरबियत या तालिब इल्म की तरबियत जो है वो असल काम होता है, यानी जी बिल्कुल जी हाँ, उसके बगैर जो है वो काम नहीं चल सकता है। मुझे याद है कि चाहे वो सलीम अहमद हो या मदनी साहब हो, मैं कहीं भी जाता था वो पहला या दूसरा सवाल जो वो ये जरूर करते थे कि आजकल तुम पढ़ क्या रहे हो, कौन सी किताब तुमने पढ़ी, कौन सी किताब तुमने पढ़ी है। किताबों की दुकान में गए थे, कोई नई किताब आई है तुमने देखी, तुम लेके आए, किसी नई लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली है तुमने। ये बुनियादी बात ये है कि चाहे ज्यादातर मुजफ्फर अली सैयद तो कहा ही करते थे कि असल तालीम जो है तो वो गैर रस्मी तालीम होती है।
کلاس روم سے باہر جو ہے جو ماحول آپ کو میسر آتا ہے اصل تعلیم وہاں کی ہوتی ہے. تو دیکھیں یونیورسٹی میں یا کالج میں جو ہے وہ ایک محدود وقت ہے, ایک محدود فورم ہے یا ایک اسٹرکچر ہے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ مطلب جو ہے وہ شاید لابدی ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, مگر راہیں اسی سے نکالی جاتی ہیں. کوئی نہ کوئی انوویشن کی ہی جاتی ہے کہ آپ اپنے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں. یہ ایکسپوجر کا کام ہوتا ہے. تو باہر بھی غیر رسمی تعلیم کا سلسلہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے, اور جو ہم سے یہ سوال پوچھا کرتے تھے. اور رسمی تعلیم میں بھی جو ہے وہ صورتحال سحر صاحب کے بالکل سامنے ہے, وہ تو ہر چیز سے بالکل کما واقف ہے. تو جو جواب قبلہ نے عطا فرمایا وہ شاید میرے لیے تو جو ہے وہ کافی ہو, مگر جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے شاید جو ہے وہ صورتحال اتنی واضح نہیں ہوئی ہے کہ یہ زوال آیا کیسے بنتا. زوال بڑا ہمگیر ہے. کیوں سر میں نے عرض کیا نا کہ زوال جو ہے وہ اس طرح آیا ہے کہ ہماری جو یعنی مدرسے ہیں یا اسکولز ہیں پرائمری, وہاں کی تعلیم کو بالکل توجہ نہیں دی گئی, اور گھوسٹ اسکول زیادہ قائم کیے گئے, گھوسٹ ٹیچر زیادہ رکھے گئے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کوئی اپنے کسی گاؤں میں ہے اور اس کا کہیں تقرر دوسری جگہ ہوا ہے تو وہ وہاں کے کسی استاد سے کہہ دے گا کہ بھئی میری کلاس بھی تم لے لیا کرنا اور ذرا حاضری میری لگا دیا کرنا. اور اس طرح کے جو جنہیں میں کہوں گا کہ بینک کرپٹ ذہن جن کے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پرائمری میں جو چیزیں مضبوط ہونی چاہیے تھی وہ بالکل نہیں ہو رہی ہیں. اور جو اسکول سو کارڈ یا واقعی انگلش اسکول ہیں ان میں آپ مجھے آج تک بتا دیجئے کہ 2-1 مثالوں کو چھوڑ کر کسی انگلش اسکول سے کوئی بڑا ادیب پیدا ہوا؟ جی میں تو خیر کچھ نہیں عرض کر سکتا کہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ادیب تو خیر کیا پیدا ہوگا, اچھا قاری بھی پیدا ہو جائے تو بڑی بات ہے. جی تو ایک تو یہ ہے یعنی ہماری بنیادی تعلیم میں جو زوال ہے وہ پھر چلتا ہے تاثریہ. اس لیے یہ ہے میں ایک جو بات بنیادی صحیح نہیں ہو. ہمارے یہاں جب بھی بات کی جاتی ہے وہ یونیورسٹی کی سطح پہ بات کی جاتی ہے, کالج کی سطح پہ بات کی جاتی ہے, مجھے کوئی ایسا فورم یاد نہیں. دیکھیے بچہ بنیادی طور پر 4 سال سے لے کر کے 4-5ویں جماعت تک اس کو جو بننا ہوتا ہے وہ اسی 4-5ویں جماعت تک وہ بن چکا ہوتا ہے. اس کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے, اس کی بنیاد پڑ چکی ہوتی ہے. کبھی ہمارے کسی قومی فورم پہ یا ادبی فورم پہ اس پرائمری ٹیچر کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یا اس پرائمری ٹیچر کو ہم زیر بحث نہیں لاتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہم اپنے بچوں کو بالکل دے دیتے. یعنی مطلب وہی KG1 میں KG2 میں کلاس 1 میں کلاس 3 میں میرے سارے اساتذہ جو تھے جنہوں نے مجھ کو جو ہے وہ بنیادی طور پر آج وہ بنایا جو کہ میں آج ہوں, وہ سب کے سب میرے پرائمری اسکول کے ٹیچرز تھے. اس میں کرسچن بھی تھے, مسلمز بھی تھے اور ہندو بھی تھے. ہم نے مجھے یہ گفتگو آج تک کہیں نہیں ملی یا اس پہ کہا بھی نہیں گیا کہ پرائمری اسکول کا جو استاد ہے وہ کب مضبوط ہوگا. اس کے لیے اس کا تو سخت سے سخت معیار ہونا چاہیے اور وہ ہائیسٹ پیڈ ہونا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ سب سخن ہے, کچھ حاصل ہونے کا نہیں. آپ کو تو زیادہ معلوم ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو چھوٹی کلاسیں ہیں ان کو PhDs پڑھاتے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ بھائی یہ صحیح معنوں میں تو ان کو بنیاد بنانا ہے. اور پھر ان کے تو خیر مسائل ہی دوسرے ہیں کہ ہیومن نیچر اور نیچر اینڈ مین اس قسم کے میوزیم بنے ہوئے ہیں. بچے جاتے ہیں اور ہیڈ فون لگا کے ان کی ساری کیفیت سنتے ہیں, اسکیچنگ کرتے ہیں. وہ تو ان کا تو ایکسپوجر ہی دوسری طرح کا ہے. ہمارے یہاں انہوں نے ایک مثال دی تھی پرویز ہود بھائی نے کہ انہوں نے ایک جگہ جا کے دیکھا کہ صاحب سائنس پڑھائی جا رہی ہے تو استاد نے پہلے جو ہے چارٹ سے ایک ویسی ٹیڑھا میڑھا سا ایک بنا دیا خاکہ
اور اس کے بعد کہا کہ یہ ایک بیلون ہے جس میں ہوا نہیں ہے، اور پھر ایک گول بنا کے کہا کہ یہ بیلون ہے جس میں ہوا ہے، اب اس کو تولیں گے ہم اور اس کو تولیں گے، پھر اس کو اس میں سے گھٹائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہوا وزن رکھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اتنی معمولی چیزوں کو بھی کانسیپٹ کے ذریعے پڑھا رہے ہیں تو کیا اس کے نتائج نکلے؟ تو بہت ہی مطلب کبا کجا نہم والی بات ہے یہ۔ جی، ہمارا اس سوال حوالے سے بلکہ ایک سوال بھی تھا، اور بلکہ خورشید بھائی نے اس کا اچھا خاصا اسے تفصیلی طور پر سوال کو پوچھا بھی، اور آپ نے شاید جواب بھی دیا۔ یعنی ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا جو پرائمری کلاسز ہیں، بالکل چھوٹی کلاسز، وہاں سے بچوں کی ادبی اور تنقیدی دونوں تربیت پہ توجہ ضروری ہے، اور یعنی کہ ان کے اساتذہ کی بھی اسی لحاظ سے تربیت ضروری ہے تیسری چوتھی کلاس سے؟ تو غالباً میں اگر سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل بنیادی تعلیم جہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہم صرف کالج اور یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بنیادی تعلیم جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے اساتذہ کی تربیت۔ جی ہاں جی ہاں، وہ بالکل یہی ہے نا کہ نرسری جو ہے جب وہ اس میں پودے نہیں صحیح طرح سے اگ رہے تو وہ قداور درخت کیسے بنیں گے؟ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یعنی اس کی توجہ دینی چاہیے جو پرائمری ایجوکیشن کی طرف۔ جی، ہمارے ہاں چونکہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، کون سا شعبہ صحیح کام کر رہا ہے، تو تعلیم پہ تو ویسے ہی بہت کم ہمارے ہاں توجہ دی گئی، اور یہ اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ کسی وقت میں انشاءاللہ حالات ایسے نہیں رہیں گے اور بدلیں گے، اور لوگ جو ہے اپنی چیزوں کو درست کریں گے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو ہم الگ بھی رکھ لیں تو کچھ بنیادی سوالات ہیں، جیسے کہ کیا تنقید انسان کے معاشرتی رویوں کی گہرائی تک پہنچنے اور ان کی گتھیاں سلجھانے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ ہو سکتی ہے اگر صحیح طرح پڑھا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ بھائی یہ جو ہے یعنی اگر جیسے اشعار میں جو باتیں آتی ہیں کہ نہ کبھی کرو کسی سے کوئی تم سلوک ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تو میں ناگوار ہوتا، تو اب یہ بچوں کو ظاہر ہے جب اس طرح کے مولانا اسماعیل میرٹھی کی کتابوں سے یہ چیزیں ہٹا لی گئی ہیں، ابھی تک یہی جھگڑا طے نہیں ہوا ہے کہ یکساں نصاب کے کیا معنی، اور ہر صوبہ جو ہے ڈر رہا ہے کہ صاحب اب اس کے اثرات ہمارے صوبے پہ آ جائیں گے، تو یہاں تو بنیادی باتیں ہی طے نہیں ہیں ابھی، اس چیز پر گفتگو کریں۔ اچھا، یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ حالی کے بعد ہم حالی سے آگے نہیں بڑھ سکے، تو اگر یہ بات کہی جائے تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی تنقید لکھی جاتی ہے تو اس میں ہمارے یہاں مغربی حوالے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کہوں گا، اب مغربی حوالے ضرور ہوتے ہیں، تو کیا ابھی ہم اس وجہ سے ہم خود کفیل نہیں ہو پائے ہیں؟ یعنی جو آپ نے کہا کہ حالی کے بعد ہم لوگ حالی سے آگے نہیں بڑھ سکے تنقید میں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اردو تنقید جب بھی لکھی جاتی ہے اس میں مغربی حوالے ضرور ہوتے ہیں، مغربی نقادوں کے حوالے ضرور ہوتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم ابھی حالی سے آگے نہیں بڑھ سکیں اس لیے ابھی اردو تنقید اتنی خود کفیل نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان کے بغیر بات کر سکیں؟ بالکل صحیح ہے۔ اب وہ بات یہ ہے کہ مغربی حوالہ بھی اس وقت دیا جائے جب کہ ناگزیر ہو جائے، جی، یعنی مثلا یہ کہ ابھی آپ نے جو کہا تھا کہ ادب تنقید حیات ہے، اب یہ ہم اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے، یہ ظاہر ہے کہ ویری ویل نون ورڈکٹ ہے یہ میتھیو آرنلڈ کا، تو اس کا حوالہ دینا پڑے گا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا مقدمہ کسی سے بنا کر اور پھر اپنے مثالیں جو ہیں اس میں دے دی جاتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ نقصان پہنچا رہی ہے تنقید کو۔ جی سر صاحب، اسی سے ریلیٹڈ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کے لیے خود کو بحیثیت نقاد منوانے کے لیے کسی ادبی نظریے یا تحریک سے وابستگی بھی ضروری ہے؟ اگر ہو تو اچھا ہے،
اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ محدود ہو جاتا ہے دائرہ کار. جی حسین حیدر صاحب. سہر صاحب، یہاں میں کینیڈا میں دیکھتا ہوں کہ لائبریریز میں جو پوئٹری کا سیکشن ہوتا ہے بڑا مختصر سا ہوتا ہے. باقی جو ادبی کتابیں دوسرے موضوعات پر ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سے 90% ہوتی ہیں، شاید پوئٹری 10% ہوتی ہے. لیکن پاکستانی اردو ادب بلکہ کہنا چاہیے اس میں یہ معاملہ تقریباً ریورس ہے. ہمارے جو بڑے بڑے ادیب ہیں وہ زیادہ تر شاعر ہیں، فیض، میر، غالب، جبکہ ان کے یہاں چارلس ڈکنس اور وغیرہ وغیرہ میں نام بہت سارے نام ہیں. تو یہ کچھ تبصرہ کریں، یہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. بھائی اس میں تو دیکھیے ریسرچ سرکل کام کر رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بی بی سی اور یہ جو دوسرا اس کا ادارہ ہے تو یہ جو ہے یہاں کے جو مالکان ادارہ ہوتے ہیں ان کو برائب کرتے ہیں کہ بھائی ایک ٹرپ کروا دیں گے آپ کو ملائیشیا کا، لندن کا، فلاں کا، اور یہ سلیبس میں لگا دیجیے. تو ایک یعنی بہت کچھ اندر گھپلے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے اوپر سے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو نجی ادارے ہیں وہ تو طالب علموں سے کہتے ہیں کہ پینسل، کاپیاں، یونیفارم اور اسکول کا بیگ یہ سب آپ ہم سے خریدیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. یہ تو ایک تجارتی پورے کام ہو رہے ہیں، اس میں علم وغیرہ تو ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جاپان جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بالکل تباہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے 2 چیزیں منوا لی امریکہ سے، کہ ایک تعلیم اور ایک صحت. اس کے بارے میں کوئی دخل نہیں دیں گے، اور یہی چاہیے، تعلیم اور صحت. اچھا سر صاحب، یہ ایک سوال کہ ادب اور اس کی تفہیم کا منشا اصل میں مسرت کا حصول ہے یا بصیرت کا حصول ہے؟ ادب اور اس کی تفہیم کا منشا مسرت کا حصول ہے یا بصیرت کا؟ یعنی مسرت کا حصول ہے. یعنی کوئی بھی آرٹ ہے وہ مسرت چاہتا ہے. آپ دیکھیں کسی بچے سے آپ کہیں کہ بھائی امی کی تصویر بناؤ، وہ ایک گول دائرہ بنا کے 2 نقطے لگا کے یہ کر کے اور خوش ہو جائے گا. اٹ گیوز ہم پلیزر کہ یہ ہے. اسی طرح انسان جب کسی نئے خیال سے، کسی نئے شعر سے، کسی نئے تھیم سے واقف ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بالیدگی پیدا ہوتی ہے، مسرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بالیدگی جو ہے وہ اصل مسرت ہے، ورنہ ڈپریشن از نو مسرت. جی ایک اور بات یہ کہ جدیدیت کے سے قطع نظر ہو کے اگر ہم دیکھیں تو کیا فی زمانہ ہم جدید ادب کس کو کہیں گے؟ جدید ادب، جب ہم بات کرتے ہیں جدید ادب تو ہر زمانے میں جدید ادب کی تعریف کیا مختلف ہو سکتی ہے. تو اگر ہم جدیدیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے بلکہ جدید ادب کسی زمانے میں ہم کس کو کہیں گے؟ جدید ادب ظاہر ہے یہ بھی ایک اضافی اصطلاح ہے، اور ہر دور کا ادب ہی جدید ادب ہوتا ہے. جو دور گزر جاتا ہے وہ کلاسکس میں یا نیو کلاسکس میں شامل ہو جاتا ہے، اور باقی جو اپنے زمانے کی آگہی اور شعور کے مطابق لکھا جاتا ہے وہ جدید ادب ہوتا ہے. انور بھائی آپ کے صاحب جنید انور بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں. انور بھائی میرا سوال وہ جو ناول ہے آگ کا دریا اس کے حوالے سے ہے کہ کیا اس سے کہا گیا کہ یہ جو ہے ایک تاریخ نویسی ہے، یہ ناول نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا، اور اچھے خاصے معقول لوگوں کا، کہ صاحب اگر ہمیں
تاریخ ہندوستان کی پڑھنی ہے تو تاریخ میں پڑھیں، ناول کیوں پڑھیں؟ لیکن ناول ایک زندہ حقیقت ہوتی ہے اور تاریخ جو ہے وہ ایک سلائی ہوئی عبارت ہے، سوئی ہوئی عبارت ہے جس میں زندگی نہیں ہوتی، دل نہیں دھڑکتا۔ اب اس کی مثال آپ اس طرح لیجئے کہ جس وقت کارلائل نے فرینچ ریولوشن پہ کتاب لکھی تو بڑی ریسرچ کے بعد بہت اس کا میٹر جو ہے وہ اکٹھا کیا اور وہ کتاب ہے بھی موجود، لیکن اسے اندازہ ہوا کہ اس نے حق ادا نہیں کیا، تو اس نے اپنا یہ سارا میٹر دے دیا ایچ جی ویلز کو، اور اس نے پھر یہ ٹیل آف ٹو سٹیز لکھی، اور جس سے جو ہے وہ آیا کہ صاحب واقعی اس نے حق ادا کر دیا، زندگی پیدا کر دی۔ ڈکنس کو دیا ہے ٹیل آف ٹو سٹیز، چارلز ڈکنس۔ تو دونوں کا فرق واضح ہے کہ ایک جگہ ریسرچ کا پورا کام ہے اور ایک جگہ صرف فکشن ہے، لیکن اس فکشن میں زندگی ہے اور اس ریسرچ ورک کو آپ اسٹیل ریئلٹی کہہ سکتے ہیں۔ چارلز ڈکنس۔ جی جنید ہاں، میں سر صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ پچھلے اس پہ بات ہو رہی تھی، تو کیا ہماری مطلب زمین میں، ہماری مٹی میں ترقی پسند تحریک کے علاوہ بھی اور کسی ادبی تحریک نے کوئی جڑ پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے یا کچھ اپنا اثر ہوئے ہیں؟ ایک تو ادبی تحریک سر سید احمد خان کی تھی جس کا بہت ہی ہماگیر اثر ہے اور آج تک ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پاکستانی ادب کی تحریک بھی چلی، اسلامی ادب کی تحریک بھی چلی، اور حلقہ ارباب ذوق کی تحریک بھی ہے۔ تو تحریکیں تو ہیں، ان کے اثرات بھی ہیں۔ اچھا، یہ جیسے ہم نے ایک زمانے میں دیکھا قاسمی صاحب اور وزیر آغا، ڈاکٹر وزیر آغا، ان لوگوں کے معرکے تھے جس کو ہم ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند مصنفین اور حلقہ ارباب ذوق کا معرکہ بھی غالباً کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہم شمس الرحمان فاروقی صاحب اور گوپی چند نارنگ صاحب، ان لوگوں کے مارکے ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد نظریاتی سطح پر ہم جو تنقید ہے اس میں کوئی امتیازی لگی کھینچی جا سکتی ہے؟ ہاں، نظریاتی سطح پر ظاہر ہے کہ یہ بالکل دوسرے ہی انداز کے ہیں دونوں، اور انہوں نے جو ہے، کیونکہ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک دنیا میں فاقہ زدہ لوگ ہیں موجود اور ننگے بھوکے اور تعلیم سے محروم لوگ ہیں، تو اس میں یہ ذہنی عیاشی ہے کہ آدمی ڈی کنسٹرکشن اور اسٹرکچرزم اور اس میں پھنس جائے جا کر۔ یہ ایک طرح کی میتھمیٹکس ہے، وہ سکھا دیجئے آپ، لیکن اس سے ہیومن ویلیوز پہ کیا اثر پڑے گا؟ ادب کا اصل کام ہے ہیومن ویلیوز کو سمجھانا اور اس کو برقرار رکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ ادب نہیں، چاہے نظریہ کوئی بھی ہو اور کسی قسم کا بھی نعرہ لگائے جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں مشروط ہے کہ ویلیوز آف لائف، ان کا اقدار کا تصور، ان کا احترام اور ان کے زندگی میں ان کا برتاؤ، یہ ادب سکھاتا ہے۔ جی میں پوچھ لوں؟ جی اصل میں اب ٹائم بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے ہمارے پاس، تو کچھ سوالات پوچھنے کے بعد سحر صاحب سے بھی کچھ سنیں گے۔ جی ہاں، بس اچھا میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ہم ابھی 2-4 سوال ہمارے ہیں، بس ان کے بعد پھر ہم سحر صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنا کچھ کلام عطا کریں، تو ہم پہلے وہ 2-4 سوال ہمارے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ جی تو ایک سوال جس کو اب ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا کے مطابق، اور یہ ایک حقیقت ہے، دنیا اسی طرف جا رہی ہے، لوگ اس پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے تو اب دیکھا ہے کہ بہت ہی بزرگ جو ہیں شاعر وغیرہ، وہ بھی اب انہوں نے شروع کر دیا ہے فیس بک پہ کچھ نہ کچھ ڈالنا۔ تو سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی غیر سنجیدگی کے باوجود رسائل کم ہونے کے باعث
نئی تخلیقات بری ہو یا اچھی ہو جیسی بھی ہو کاغذ پر کم اور انٹرنیٹ پہ زیادہ شائع ہو رہی ہیں. اس طرح اکثریت نقادوں تک نہیں پہنچ سکے گی تو تنقید نئی تخلیقات کا صحیح طور پر احاطہ کیسے کر سکے گی؟ نہیں، یہ تو ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے. یعنی اس پر پابندی کسی طرح لگنی چاہیے، یا جیسے گروپ بنائے ہیں لوگوں نے تو ان گروپ میں یہ انہوں نے رکھی ہے، اخلاقی پہلو رکھا ہے کہ صاحب کوئی اس طرح کے غیر اخلاقی باتیں جو ہیں یا ادب کے معیار سے گری ہوئی باتیں نہ آئیں ہمارے گروپ میں. تو اس طرح کے قدغن جو ہے وہ لگانی بہت ضروری ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بحر سے گرے ہوئے ہیں صرف نثر ہے اور محمل قسم کی نثر ہے، اس پر باقاعدہ ریٹنگ دیکھیے کیسی ہوتی ہے. لوگ تڑپ کے داد دیتے ہیں کہ جیسے کوئی الہامی کلام جو ہے وہ ان کی نظر سے گزر رہا ہے. تو اس سے لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں گمراہ ہو رہے ہیں. اسے کیا معلوم کہ یہ جو ہے یہ اس نے ضرب کو ضرب باندھا ہے یا اس کو کرب کو کرب باندھا ہے. یہ تو بہت لکھا ہے بس اور اس پہ واہ واہ ہو رہی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان پر پابندی کسی نہ کسی طرح لگنی چاہیے، اور وہ سیلف ڈسپلن کے طور پر ہی لگ سکتی ہے. یہ حکومت کا یا کسی ادارے کا کام نہیں ہے. اور سیلف ڈسپلن یہ ہے کہ جو گروپ ہیں بنے ہوئے وہ اپنے جو ایک باقاعدہ جیسے آتا ہے آج کل کہ وہ ٹیگ کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے ممبر ہیں، اور وہ انہی کی چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور باقی کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ بھائی ہم چاہے جتنا بھی زور لگا لیں یہ گروپ ہمیں مان کے نہیں دیتا، تو آخر ہم میں کوئی کمی ہے یا یہ گروپ خراب ہے متعصب ہے. تو سوچنے کا ایک رخ تو نکلے گا. یہ چیز جی. تو ایک صاحب ایک بات اور میں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے سار صاحب کہنا چاہوں گا کہ کیا جب یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ان لوگوں کا یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ جو اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ اس شاعری میں، اس نثر میں یا اس جو بھی چیز پوسٹ کی گئی ہے اس میں یہ کمی ہے، تو وہ جائیں اور اس پوسٹ کے اوپر اپنے کمنٹس میں یہ بات بتائیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں کرنا چاہیے، بالکل کرتے بھی ہیں لوگ، اور اس سے باقاعدہ ایسی نفرتیں اور اتنے حملے ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں کہ اللہ دے بندہ رہے. یہاں وہ کسی چیز کو صحیح طرح تھوڑی قبول کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ انہوں نے اگر نشاندہی کی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے کی ہے، لیکن اب نہیں مانتے نہیں. اچھا، فاطمہ رمضان صاحبہ کا ایک سوال ہے کہ شکیلہ رفیق کی بہترین کہانیاں آپ نے جو انتخاب کیا، تو اس انتخاب میں آپ نے کیا آپ کے مد نظر کون سی خاص سوچ یا پہلو تھا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہ انتخاب کیا؟ شکیلہ رفیق صاحبہ کی جو کہانیاں ہیں. جی تو جی ہاں، ان کے جتنے مجموعے ہیں ان میں سے میں نے وہ کہانیاں نکالی ہیں کہ جس میں ایک تو تھیم بنے کہ ہاں یہ ان کا اپنا پریڈامیننٹ جو فکر ہے ان کی وہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اسٹائل میں جو ان کی مختلف خوبیاں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اس صورت سے بنایا ہے. ایک آپ کا جو آپ کے تجربے کے حوالے سے یہ بات کہ تخلیق کار اگر، اور یہ بات اس حوالے سے ایک اور پہلو ہم نے پہلے پوچھا تھا لیکن ہم دوسرے پہلو سے سوال ہے کہ تخلیق کار اگر نقاد بھی ہو تو تنقید تخلیق کی راہ میں مشکلات پیدا کرتی ہے یا معاون ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، معاون ثابت ہوتی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ یہاں چوک گئے، یہاں غلط پڑے، یہاں جو ہے وہ یہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہے، بلکہ اسی لیے ڈاکٹر جانسن نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کی جو غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس میں اصلاح کر سکتے ہیں، اور جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ رعایت کی جائے. جی.
اچھا حسین حیدر صاحب، آپ کا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے جی ہیں؟ سہیل صاحب، میری ایک تجویز تھی کہ بجائے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا سے اب تو کوئی مفر نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور کوئی ایسا گروپ یا ایسا ادارہ تشکیل دیں جس میں لوگ اپنی تخلیقات آپ اس میں بھیجیں، اس میں تنقید ہو، اور اس طرح سے ان چیزوں کی جو اب ہے کہ بھئی لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہیں یا ان کی تشہیر نہیں ہو رہی ہے، تو الیکٹرانک میڈیا اس میں بہت آپ کو مدد دے اب سکتا یہ حسین مجروح ایک صاحبان کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں، اور اس میں یہ سب چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں، اور اس میں لوگوں کا تعاون بھی شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت جلد اس کے اچھے ثمرات نظر آنے لگے۔ جی اچھا سر صاحب، یہ ایک ہمارے بعض جو تنقید کی بعض شاخیں ہیں جو کہ ان کا آج کل کافی ذکر ہوتا ہے، اس میں ایک قاری اساس تنقید کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا پچھلی نشست میں، تو تخلیق کارڈ کو لکھتے وقت کیا قاری کو مد نظر رکھنا چاہیے یا اپنے موضوع کو اور اس کی فطری پیرائے اظہار کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اور یہ جو پھر جو قاری اساس تنقید کے تناظر میں جو تخلیق کار کو یکسر الگ کرنے کی بات ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اصل میں اس کے بھی کئی رخ ہیں۔ مثلا ارسطو نے ڈرامے کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ جب ڈرامہ نگار کوئی کردار لکھے تو کوئی کردار حقیقی دنیا میں اس کی نظر میں ہونا چاہیے، تب وہ جا کر اس کے تمام جو جزیات ہیں ان کو وہ پیش کر سکتا ہے۔ تو ڈرامہ نگار کے لیے تو یہ شرط رکھی ہے اس نے کہ کردار لکھتے وقت کوئی کردار جو حقیقی معاشرے میں موجود ہے وہ نظر میں ہونا چاہیے۔ اب اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو ایسی مخلوقات بھی آتی ہیں جیسے شیکسپیئر کے ڈراموں میں ماورائی مخلوقات ہے، تو وہ ہوتی وہ ماورائی ہے یا خارق العادت ہوتی ہیں، لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ اور ان کے رویے انسانی ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن میں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا تو کیا کرتا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ قاری کو ذہن میں رکھ کے لکھا جائے، رکھ کے لکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن قاری کتنے ہوں گے؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اوکیزن ہے کہ صاحب آپ کو جو ہے آج اپنے یونیورسٹی کے سالانہ اجلاس میں ایک افسانہ پڑھنا ہے، تو اب اس وقت آپ سوچ کر کے یہ آڈینس کیا ہیں اور یہ کس چیز کو پسند کریں گے، وہاں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بالکل ہی آپ کا اپنا تخلیقی عمل ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کسی کو سامنے رکھ کے یا ذہن میں رکھ کے لکھیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور اب آخری سوال پوچھ لیجیے۔ جی آخری سوال، اس کے بعد پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے کچھ کلام کی، تو اب آخری سوال پوچھیں، اگر کسی اور کے پاس کوئی بات ہے تو ہمیں بتائیے۔ جی سوالات ہو گئے ہیں۔ جی تو بس آخری سوال یہ ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ مادی ترقی کے اس دور میں جبکہ ادب کو وقت کا ضیاع کہا جا رہا ہے اور فکری عیاشی سمجھا جانے لگا ہے، تو اب بھی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب سیاسی، سماجی اور اقتصادی سمت کے تعین میں سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو سب چیزوں سے بہرور نہیں بہرور ہونا چاہیے ادب کو، سیاست سے، معیشت سے اور اخلاقیات سے اور طرز زندگی جو ہے کلچر میں، ان سب سے اس کو واقفیت ہونی چاہیے اور ان سے بہت سی چیزیں اخذ کر کے اور اپنی تخلیق کا حصہ بنانا چاہیے۔ جی سر صاحب، یعنی سوال اس کا دوسرا رخ یہ کہ جو آج کل چونکہ ادب کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایک تو یہ کہ ادب ان سے استفادہ کرے، دوسرا یہ کہ کیا اب بھی اس مادی دور میں بھی کیا ادب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان تمام شعبوں میں؟ ظاہر ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بھائی ظاہر ہے کہ جب
इंसान की एक सिर्फ साचा ज़हनी होता है और वो बदलता है किसी की नसीहत सुनकर, किसी का कलाम सुनकर, किसी की बात सुनकर, किसी के रवैयों को देखकर, किसी के तरीक़ेकार को देखकर। तो जब अदब में भी इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो वो यकीनन ज़हन को तब्दील करेगी। जी, बहुत शुक्रिया। और अब आपसे एक फातिमा रमज़ान साहिबा ने एक ज़ाती से सवाल किया था कि आपका नाम तो अनवर मकबूल अंसारी है, सहर तखल्लुस किस खूबी या किस वजह से आपने मुंतखब किया? भाई हुआ ये कि जिस ज़माने में हमने शेर कहना शुरू किया तो वो अर्ली 50s का ज़माना था, और उस ज़माने में अगर कोई लड़का शायर निकल जाए तो जाहिर है कि समझा जाता था कि बस अब ये गया हाथों से। लेकिन हमें चूँकि थी चैटक तो हमने कुछ कह रखा था और अलम तखल्लुस किया अपना। लेकिन हमारे उस्ताद जालिम मुरादाबादी साहब ने जब मेरी चंद गज़लें देखी उसके बाद ये कहा कि भाई अपना तखल्लुस तब्दील करो और कोई ऐसा तखल्लुस जिसमें शादमानी हो, रोशनी हो, बेहतर मुस्तकबिल का तस्वुर हो। तो अब उसमें हमने बहुत तलाश किया कि सह लफ्ज़ी सह हरफी कोई लफ्ज़ ऐसा मिल जाए जो अलम की जगह रख सके। तो उस वक्त हमारे जहन में एक ही नाम आया, वो सहर आया, वो हमने रख दिया। लेकिन अब उसका करना ये हुआ कि अब कोई औरत या कोई मर्द बस होना चाहिए, उसके आगे या तो सहर है या उसके पीछे सहर। जी बहुत अच्छा। अच्छा, मैं इस मौके पर आप सब जितने हाज़रीन उन सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और मेरी दरख्वास्त है आप लोग अनम्यूट हो जाएं। हम लोग सहर साहब से अब उनसे कुछ कलाम सुनना चाहेंगे। तो सहर साहब, आपसे गुजारिश है कि अपना कुछ कलाम हमें अता करें तबर्रुकन ऐसा, और फिर उसके बाद फिर हम महफिल का इख्तिताम करेंगे। करता हूँ इरशाद। रास्तों में एक नगर आबाद है, रास्तों में एक नगर आबाद है, इस तस्वुर ही से घर आबाद। रास्तों में एक नगर आबाद है, इस तस्वुर ही से घर आबाद। कैसी कैसी महफिलें सुनी हुई, कैसी कैसी महफिलें सुनी हुई, फिर भी दुनिया किस कदर आबाद है। कैसी कैसी महफिलें सुनी हुई, फिर भी दुनिया किस कदर आबाद है, फिर भी दुनिया किस कदर आबाद है। कैसी कैसी सूरतें गुम हो गई, कैसी कैसी सूरतें गुम हो गई, दिल किसी सूरत मगर आबाद है। ऐसी कैसी सूरतें गुम हो गए, दिल किसी सूरत मगर आबाद है। और जिंदगी पागल हवा के साथ साथ, बहुत अच्छी, जिंदगी पागल हवा के साथ साथ मिसले खाके रह गुजर आबाद है। जिंदगी पागल हवा के साथ साथ मिसले खाके रह गुजर आबाद है। और बेखुदी रुसवा तो क्या करती मुझे, बेखुदी रुसवा तो क्या करती मुझे, मुझ में कोई बेखबर आबाद है। बेखुदी रुसवा तो क्या करती मुझे, मुझ में कोई बेखबर आबाद है। और मख्तार है कि धूप भी सौला गई है जिस जगह, धूप भी सौला गई है जिस जगह, उस खराबे में सहर आबाद है। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या तखल्लुस का इस्तेमाल है। वाह वाह, धूप भी सौला गई है जिस जगह, उस खराबे में सहर आबाद। वाह वाह, क्या अच्छा है। तखल्लुस का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है और तब्दील करने की वजह भी समझ आ गई अब।
بہت شکریہ. اور اس موقع پر میں آپ سب لوگوں کا, اپنے تمام حاضرین کا, یا جو لوگ بھی ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, جو آئندہ یا جو ریکارڈیڈ دیکھیں گے, آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ آپ کا بھی بہت شکریہ. پروفیسر سر انصاری صاحب نے ہمیں دوبارہ وقت دیا, اور اتنا ہمارے ہر طرح کے ہماری پہنچ اتنی ایسی ہے کہ ہمارے سوالات اسی حساب سے زیادہ اوپر جا نہیں سکے, لیکن یقیناً آپ نے ہمارے سوالوں کو برداشت کیا اور اتنی خوش اسلوبی سے ہمیں جواب دیا, اور ہمارے اندر مزید سیکھنے اور پوچھنے کی ہمت پیدا ہوئی. تو بہت شکریہ جناب. میں ایک دفعہ پھر آپ سب حاضرین محفل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے, اپنے محفل کو رونق بخشی, اور ہم انشاءاللہ ایک دفعہ آئندہ پھر ارباب قلم کینیڈا کے تحت کسی اور موضوع پر کوئی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے, اور ہمارے جو بزرگ ہیں سر انصاری صاحب اور ان جیسے اور دوسرے جو بزرگ ہیں, وہ لوگ ہم ان سے سوالات کریں گے اور ان کی پیاس بجھائیں گے. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور سر صاحب ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. خدا حافظ. آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. ہم نے بہت سیکھا آج. بہت شکریہ عادل بھائی. بہت سیکھا. خدا حافظ.